بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ ہجر کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ اسی میں آیت کریمہ اصحاب حجر، جس کی نسبت سے سورت کا نام بھی ہجر رکھا گیا ہے، یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک بڑا علاقہ تھا اور اس کو وادی سمود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر والوں نے مرسلین انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ایک نبی کی تکذیب سب کو مستلزم ہے، اس لیے کہ اصل نبوت کا وصف ہے، زوات نہیں ہے، اس لیے جب ایک وصف کا انکار تو دوسرے وصف کا بھی انکار۔ وَلَقَدْ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے بھی فرمایا گیا المرسلین، صالح علیہ السلام مراد ہے۔ آگے آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال لاصحاب الحجر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر ہجر کے علاقے سے گزر رہے تھے تو ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا لا تدخلوا علی هؤلاء القوم، تم ان لوگوں کے پاس سے مت گزرو الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ اس حال میں کہ تم روتے ہوئے ہو۔ فإن لم تکونوا باکین، اگر تم رو نہیں رہے ہو تو فلا تدخلوا علیہم، ان پر داخل نہ ہو۔ ان یصیبکم مثل ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی وہ تکلیف پہنچے، وہ عذاب پہنچے، خشیۃ ان یصیبکم، جو ان کو پہنچا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معذب قومیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، ان جگہوں کو عبرت کے اعتبار سے تو دیکھا جا سکتا ہے، باقی روتے ہوئے اور اس تاریخ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی قدرت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن محض تفریح گاہ کے طور پر جیسے آج کل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا آگے اس کے بعد جو بحر میت ہے، جہاں قوم صدوم کی بستیاں تھی اور اللہ پاک نے قوم لوط کو جو عذاب دیا، اور وہ جو بحر میت ہے اس کے اندر کھارا مادہ اور دوسری بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ لوگ اس میں غسل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں غسل کرنا اور تفریح گاہ بنانا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل سعودی عربیہ بھی مدین کا علاقہ کھول رہی ہے، اور اب جو ٹورسٹ ویزائیں مل رہی ہے اس کے اندر اصحاب ہجر کے علاقے بھی بتلائے، قوم سمود کے، اور بھی دوسرے جو علاقے آباد تھے، پینترا جوردن کے اندر ہیں، وہاں بھی اس قسم کے کئی بہت سارے علاقے ہیں، پرانی بستیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں اگر اس علاقے سے گزرنا ہی ہے تو رونے کی شکل بناؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارش کے دنوں کے اندر سخت ہوائیں چلتی یا بادل گرجتا، کڑک ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے، مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، اور جب اس کے بعد بارش شروع ہوتی تو سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان ہوتا۔ یہ صحابہ نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے کہا کہ دوسرے لوگ تو بارش کا یہ موسم ہوتا ہے اور بارش ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور آپ کو دیکھ رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پچھلی قوموں پر کہیں ہوا کا عذاب آیا، کہیں پانی کا عذاب آیا، تو یہ اللہ سے ڈرنے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی قسمیں ہیں، جند اللہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، اس وقت اس سے اللہ کا کام لے لے اور اس طریقے سے علاقے کے علاقے تباہ ہو جائے۔ اس لیے ان علاقوں سے گزرتے ہوئے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاقِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ کا لفظ بتلاتا ہے کہ اگر کہیں عبرت کے طور پر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں بن وجہ، لیکن ان تکونوا باقین، رونے ہوئے، عبرت لیے ہوئے اگر ان علاقوں سے گزرتے ہیں اور وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ عبرت حاصل ہو، تو یقینی بات ہے کہ اچھی چیز ہے، فلا تدخلوا علیہم، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یصیبکم مثل ما اصابہم، اس لیے کہ عذاب کی جگہ ہیں، اللہ کی ناراضگی کے مواقع ہے، ان مواقع کے پاس سے گزرنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی والے مواقع ہے، اس لیے اسے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے اور یہ روایت بھی آ چکی ہے۔ اسی روایت کے ضمن میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھلاؤں گا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے تو حضور نے ان کو نماز میں وہ تھے اور آپ نے ان کو آواز لگائی، انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز میں ہوں تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا، تو نماز پوری کی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، رسول اور اللہ جب بھی تمہیں بلائے تو استجیبوا، ان کی بات قبول کرو اور ان کی بات کی طرف متوجہ ہو۔ خیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہی کیا۔ اس میں جواب دینا بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن خیر اب تو نبی کا سوال نہیں ہے،
اس لیے اب ہمارے لیے تو اس آیت کا کوئی تعلق نہیں رہا، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، اور عموماً علماء نے یہی فرمایا کہ امت کے لیے اس وقت ضروری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے جو فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو تو بھی نماز کو توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کی طرف جانا ہے۔ روایت آ چکی ہے، حضرت ابو سعید ابن معلّہ فرماتے ہیں، حضرت حفص ابن عاصم روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید ابن معلّہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ خیر یہاں خود پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں دیکھا تھا۔ وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي، پھر حضور نے مجھے بلایا، فَلَمْ آتِهِ، میں نہیں پہنچا یہاں تک کہ میں نے نماز پوری کی۔ پھر میں حضور کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنے سے کس چیز نے تمہیں روکا؟ میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو ان کی نماز کا علم تھا، اس کے باوجود فرما رہے ہیں، اس لیے امتی کے لیے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا ضروری۔ ثم قال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، کیا میں تمہیں نہ سکھلاؤں بڑی سورت؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کتاب اللہ کی آیتوں میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی خود اس کے نزول کے اعتبار سے، اس کے کلمات کے اعتبار سے مختلف تعبیرات ہیں۔ پوری قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ قبل ان اخرج من المسجد، میرے مسجد میں نکلنے سے پہلے، فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی ہوگی، پھر جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے تو فذکرتہ، میں نے یاد دلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک سورت سکھلاؤں گا، چنانچہ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے کچھ حضرات نے فرمایا کہ 7 کلمات ہے، لفظ اللہ، رحمان، رحیم، ایاک، صراط، علیہم اور غیر، یہ جو لا بمعنی غیر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی، اس نسبت سے اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو لے آئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ آگے والی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن، سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن اس لیے کہ وہ تمام معانی کو شامل ہے۔ یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، اور مستقل قرآن عظیم اللہ پاک نے اس کو فرمایا، گویا کہ سبع مثانی پر اس کا عطف کر کے بتلا دیا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور پھر ابن قیم کا قول سن چکے ہیں، سورہ فاتحہ کا کی خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ آگے دوسری آیت ہے الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنی طرف سے، کچھ پر ایمان لائے کچھ پر ایمان نہیں لائے، یہ بھی کچھ حضرات نے ترجمہ کیا۔ آگے اس کے بعد ہے المقتسمین، آیت میں جو چند کلمات ہے، المقتسمین الذین حلفوا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی رات کو قسمیں کھائی تھی، اسی سے ہے لا اقسم، اور لا اقسم بھی کچھ حضرات نے پڑھا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم وہ بھی قسم ہی کا مفہوم ہے، لیکن قاسم باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ طرفین کو چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ شیطان نے تو قسمیں کھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان دونوں نے نہیں کھائی تھی، اور استعمال ہوا باب مفاعلہ، تو حلف لہما ولم یحلفا لہ کے ذریعے امام بخاری جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو قسمیں کھائی تھی، شیطان نے تو قسمیں کھائی تھی ان کے لیے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے قسمیں نہیں کھائی، اس لیے باب مفاعلہ سے کسی کو اشتباہ ہو کہ طرفین کو مطلوب ہے تو یہ نہیں مراد ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، تقاسموا کا لفظ آیا، تقاسموا کا بھی یہی مفہوم ہوتا ہے، اور اسی طرح لا اقسم قسم کا لفظ ہے، تو قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی، لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ، ہم ضرور بالضرور رات کے وقت ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے، پھر ان کے رشتہ داروں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ہم اس کے مرنے کے وقت حاضر نہیں تھے۔ سورہ نمل کی آیت میں اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر یہ لوگ جو مشورہ کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں ذکر فرمایا تقاسموا باللہ۔ تو قسم مقتسمین کا ایک معنی قسم کھانا بھی ہے، اور کچھ حضرات نے مقتسمین کا ترجمہ قسم کھانے کا بھی کیا ہے، اور کچھ حضرات نے مقتسمین کا ترجمہ اس طریقے سے
تقسیم کرنے والے اور اس طرح قسم کھا کر اپنے آپ کو مستبعد سمجھنے والے ان کو بھی مراد لیا. خیر یہاں زیادہ تر الذین حلفوا ہی ہے، المقتسمین جنہوں نے قسمیں کھائی تھی. اور کچھ حضرات نے کہا کہ المقتسمون هم الذین جعلوا القرآن عیدین. قرآن کریم کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا کچھ حصہ تو صحیح ہے اور نعوذ باللہ کچھ حصہ باطل ہے. کچھ تو تورات اور انجیل کے موافق ہے اور کچھ تورات اور انجیل کے موافق نہیں ہے، وہ باطل ہے. حالانکہ وہی تورات اور انجیل کے بھی موافق ہے، اس لیے کہ وہی تو وہ چیزیں تھیں جس میں انہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی تھی. تو گویا الذین جعلوا القرآن عیدین، الذین جعلوا القرآن عیدین کی جو تفسیر فرمائی وہی المقتسمین کی بھی ہے. قرآن کریم کو بھی اس طرح تقسیم کرتے ہیں، بعض حصے کو مانتے ہیں بعض حصے کو نہیں مانتے ہیں. خیر آگے اس کے بعد الذین جعلوا القرآن، امام بخاری خود روایت فرماتے ہیں قالهم اہل الکتاب جزوه اجزاء، انہوں نے قرآن کریم کے الگ الگ حصے کیے. جیسے ابھی میں نے کہا فآمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ، جو ان کے موافق ہوا ان کو تو مانا اور جو ان کے موافق نہیں تھا اس کو نہیں مانا. چنانچہ دوسری روایت میں بھی ابن عباس یہی فرماتے ہیں قال آمنوا ببعض وکفروا ببعض، کچھ پر ایمان لائے جو ان کے موافق تھا اور کچھ پر نہیں لائے. یہود اور نصارہ دونوں نے کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعریف اور عظمت وغیرہ ذکر کیا تو یہود نے اس حصے کو تو مانا، نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے اس حصے کو مانا. لیکن جہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط قسم کی چیزیں اللہ کے ساتھ ان کو عبادت میں شریک مانا، اس قسم کی چیزوں کو شریک کیا تو ان چیزوں میں قرآن نے نفی فرمائی ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو. اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن نے اس کو صاف فرمایا. تو اس قسم کی چیزوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. آگے آیت کریمہ ہے باب قولہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. آپ واعبد ربک، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیجیے حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. یقین کا لفظ یہاں موت کے معنی میں ہے. ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو نقل کرتی ہے، اس کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے یأتیک الیقین، یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ گئی. تو یقینی چیز ہے موت، اس لیے موت کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے اس کے بعد قال سالم الموت، حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے. آگے سورہ نحل ہے، چونکہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کا ذکر ہے آگے آیت کریمہ میں اس نسبت سے، بلکہ سورہ نحل پوری اللہ پاک کی انعامات کی صورت ہے. کیا کیا نعمتوں سے اللہ پاک نے انسان کو نوازا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، وہاں سے جو شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف طریقے سے جانوروں کے اعتبار کا ذکر کیا. ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں میں رکھا. وہ الذی یتوفاکم، اللہ پاک زندگی دیتے ہیں پھر موت دیتے ہیں. کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا مختلف طریقے سے. اولاد اور پوتوں کا ہونا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. سورہ نحل میں فرماتے ہیں روح القدس، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. سورہ نحل کی 102 آیت نمبر ہے قل نزلہ روح القدس. یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کون لے کر آیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے. روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے خود اللہ پاک نے 19ویں پارے میں فرمایا نزل به الروح الامین سورہ شعراء میں کہ اس قرآن کو لے کر روح الامین آئے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، روح کی تفسیر میں وہاں بھی ایک قول جبرائیل علیہ السلام کا ہے، دوسرے بھی اقوال ہے لیکن ایک قول حضرت جبرائیل کا بھی ہے. تو روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. آگے آیت کریمہ میں فرماتے ہیں فی ضیق ولا تکوا فی ضیق مما ینکرون، اور آپ تنگی میں نہ ہوئیے ان چیزوں سے جس کا یہ لوگ مکر کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. امر ضیق ضیق، فیع فیعل فعل، ہین ہین، لین لین، میت میت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل لغت کی طرف سے بہت سارے کلمات کو لاتے ہیں اور یہ فرماتے کہ ان سب کا ایک ہی معنی ہے. لیکن میتن اور میت اس کے اوپر کچھ حضرات نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں انک میتن آیا ہے، اور میت کا لفظ جو آتا ہے وہ مطلق مردہ کے معنی میں آتا ہے، اور میتن مستقبل میں جو مرنے والا ہو اس کے لیے انک میتن کا لفظ آیا ہے. خیر یہ ایک لفظ ہے، من وجہ اس سے استدلال صحیح ہے. باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عام لغت کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ عموماً لغت میں یہ کلمات ایک دوسرے کے معنی میں ہیں، قریب قریب ایک دوسرے کی مفاہیم ادا کرتے ہیں. معنی تو سب کے الگ الگ ہے لیکن ضیق ضیق دونوں کا ایک معنی. ہین ہین نرم ہونا، لین لین اس کا معنی بھی یہی میت مرنا.
آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر بیان فرماتے ہیں فی تقلبہم او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ او یأخذہم فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں ہم ان کو پکڑ لیں. سونے کی حالت میں تو پکڑتے ہی ہیں کہ آدمی سویا ہوا ہے اور پھر سو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اچانک ہم ان کے سفر کے اندر کہیں راستے کے اندر ہے، کہیں اچانک ہم ان کو پکڑ لیں. رات دن دیکھتے ہیں انسان جاتا ہے کہیں سفر میں انتقال ہو جاتا ہے، پھر میت کو واپس لایا جاتا ہے گھر، تو یہ سفر کے اندر ہے اس طرح. اس زمانے میں تو مشرکین مکہ کا تو لمبا سفر الشتاء والصیف ہوتا تھا، گرمی اور سردی کے سفر یمن کے اور شام کے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یأخذہم فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کے موقع کے اوپر ان کے سفر کے اندر اچانک ہم ان کو پکڑ لیں. فما ہم بمعجزین، وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. تو فی تقلبہم کا معنی ہے فی اختلافہم. تشریح کی اس کی ان کے چلنے پھرنے میں اختلاف سے مراد یہاں چلنا پھرنا اختلاف اس کو کہا گیا. آگے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے زمین وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ہم نے ڈال دیے. ان تمید بکم ای کئی لا تمید بکم، تم کو لے کر وہ ہلنے نہ پائے. تمید کی تشریح تکفا کی ہے، پلٹنا لڑکھڑانا. تو ان تمید تکفا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. چنانچہ آپ کو پہلے شاید کہہ چکا ہوں، ساؤتھ انڈیا کے ایک علاقے کے اندر کثرت سے زلزلے ہونے لگے، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کا بیلنس جو ہے وہ ان لوگوں نے پہاڑ توڑ کر بڑی بڑی سرنگیں کھودی اور اس کی بنیاد کے اوپر پہاڑوں کا بیلنس باقی نہیں رہا. تو اس بیلنس کی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر میں اس طریقے سے پہاڑ زمینیں ہلنے لگی، زلزلہ آنے لگا. ابھی دیکھ رہے ہیں گجرات کے اندر ایک ایک دو دو سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر کچھ کے اندر کثرت سے آ رہا ہے یہ زلزلے. تو وہاں کے متعلق آتا ہے ساؤتھ انڈیا کے متعلق کہ کثرت سے زلزلے آئے تو وہاں انہوں نے مصنوعی طور پر بڑے بڑے پتھر لے کر اس کو سیمنٹ سے جوائنٹ کیا اور اس طرح پہاڑی سلسلہ باقی رکھا. اس کے بعد سے زلزلے کم ہو گئے. خیر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ای تکفا، ہلنے نہ لگے. آگے اس کے بعد لفظ ہے مفرطون، لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، یقینی طور پر ان لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے لا جرم انہم ان لهم النار، ان کے لیے جہنم ہوگی، اور مفرطون اور یہ منسیون بلا دیے جائیں گے. کسی کو بلا دیا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. انہم مفرطون منسیون. آگے اس کے بعد ہے وقال غیرہ، ابن عباس کے علاوہ دوسرے حضرات کا کلام، مجاہد کے علاوہ دوسرے حضرات کا کلام ذکر کرتے ہیں کہ خاص کر کے یہ ابو عبیدہ کا ہے اور علماء نے اس کو معتبر نہیں سمجھا ہے. انہوں نے یہ تفسیر کی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ سے پناہ چاہو. ماضی کا صیغہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ چکے ہو تو اس کے بعد استعاذہ کرو، یعنی پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ اعوذ باللہ قرآن ختم کرنے کے بعد پڑھنا ہے. ھذا مقدم و مؤخر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ہے کہ پہلے استعاذہ ہے اور پھر اس کے بعد قرات ہے، اس لیے کہ پہلے تو استعاذہ ہے پھر پہلے قرات کے بعد استعاذہ ہو یہ نہیں ہے، لیکن آیت کے ظاہر سے محسوس ہوتا ہے تو آیت میں تقدیم و تاخیر مانی. اس کا علماء نے جواب دیا کہ اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک سی دوسری بھی ایک آیت ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تو یہاں پر بھی یہی کریں گے فاغسلوا وجوهكم بعد میں اور اذا قمتم الى الصلاة پہلے. تو حالانکہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم پہلے ہوتا ہے اور پھر قیام صلاۃ ہوتا ہے، لیکن اذا اردتم الصلاۃ اس طرح یہاں پر بھی اذا اردتم قراءۃ القرآن، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ پاک سے پناہ چاہو، پڑھنا نہیں ہے یہاں. یہ امام بخاری جواب دیتے ہیں وذالک ان الاستعاذۃ قبل القراءۃ، یہ اس لیے کہ استعاذہ قرات کرنے سے پہلے ہے اس لیے تقدیم و تاخیر مانی. یہ امام بخاری نے ابو عبیدہ کی تائید کی، اس نسبت سے یہ ہو رہا ہے. باقی دوسرے علماء نے اس کی دوسری تشریح کی ہے. معنی الاعتصام باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مراد شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، لیکن یہ مستحق ہوگا، وجوبی طور پر نہیں ہوگا. فاستعیذ باللہ. آگے اس کے بعد قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے کونے کے اوپر، اپنے اعتبار سے. شاکلتن ای ناحیتن. کچھ حضرات نے نیتن کا بھی ترجمہ کیا، ابو ذر نے حمزی سے نقل کیا قل کل یعمل علی شاکلتہ علی نیتہ، ہر ایک اپنی نیت کے اوپر عبادت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے. آگے اس کے بعد ہے قصد السبیل،
وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے درست راستہ بتلانا، یعنی وہ راستہ جو حق تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے اس کی رحمت اور فضل کے اعتبار سے، یہ قصد السبیل، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں قصد کا معنی ہدایت اور دلالت کا بیان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور بعضوں نے قصد السبیل کی تفسیر صراط مستقیم کی بھی کی، چونکہ آگے ہے وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائز، درست راستہ اور اس میں سے ظلم اور زیادتی والا تیرا راستہ بھی ہے۔ یہ بعض راستے اللہ تک پہنچاتے ہیں اور بعض تیرا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ پاک چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے جیسے ایمان والوں کو دی، لیکن مشرکین کو ہدایت نہیں مل سکی، اس لیے کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ میں سے تھے۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے، کوئی تفسیر تو ہے نہیں، قصد السبیل کی تشریحی مطلوب ہے لفظی، البیان، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے راستے کو بیان کرنا ہے، اسی کو فرمایا۔ آگے الدفع مستدفع تک، اور آگے اس کے بعد ہے والانعام خلقها، اللہ پاک نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس کے اندر گرمی حاصل کرنا ہے، وہ منافع اور بھی دوسرے منافع کمانے ہیں اس سے، ومنہا تأکلون، اس کے گوشت کو بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اور ان کے بال اون وغیرہ کو سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تو لکم فیہا دفء، استدفاء، ہر وہ چیز جس سے تم گرمی حاصل کرو۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر جمال ہے، حین تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو ان کو چرا کر واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جس وقت صبح میں تم ان کو چرا کر واپس لاتے ہو، تو جانوروں کو صبح میں لے جانا خالی پیٹ، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے تو صبح کے لیے خالی پیٹ پرندے جیسے جاتے ہیں، تم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے تو خالی پیٹ وہ جاتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے، یہ جانوروں کو لے جانا صبح کے وقت چرانے اور شام کو ان کو چرا کر واپس لانا، اس میں تمہارا جو ایک حال ہے، تمہیں اپنی مالداری بتلاتے ہو کہ ہمارے جانور یہ ہیں اور جانور مست ہیں ہمارے، یہ عرب کے ریگستان کے اندر جن کے پاس زیادہ جانور ہوتے تھے وہ زیادہ بڑا مالدار اور فخر والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نسبت سے یہ آیت میں اشارہ فرما دیا۔ تُریحون بالعشی اور تسرحون بالغدات، شام کے وقت کے لیے تُریحون کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور صبح کے لیے اس طرح تسرحون کا لفظ سرحن۔ آگے اس کے بعد ہے بشکل، ای لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، تم کسی بھی طریقے سے یہ جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور انعام کے فرمایا، نسقیکم مما فی بطونہ ولکم فیہا، اور بھی دوسری چیزیں ذکر فرمائی والانعام، لیکن اوپر ہے بشق الانفس، تم اتنے دور تک کس طریقے سے سفر کر سکتے تھے اور بوجھ اٹھا کر، اللہ پاک نے تمہارے لیے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس طریقے سے دوسری آیتوں میں بھی فرمایا کہ یہ جانور اللہ پاک نے تمہارے لیے انعام کے طور پر بھیجے، بشق الانفس، تم بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ پہنچتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وتحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس وتحملوا اثقالکم، یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغی، تم وہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے، یہ تو گزشتہ 400-500 سال سے ہوائی جہاز اور یہ سواریاں وغیرہ 200-300 سال سے آئی، اور اسٹیمر اور کشتیاں اچھے انداز میں جو شروع ہوئی بڑی بڑی، یہ بھی ابھی، اور اس سے پہلے سادہ کشتیاں تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کا انتظام فرما کر انسان کے لیے آسانی کر دی، سمندر کی سطح کے اوپر بھی انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتا ہے، ابن بطوطہ، سندباد وغیرہ نام سنے ہوں گے، مسلمانوں کا بحری بیڑا کسی زمانے میں بڑا مضبوط تھا تو دنیا بھر کا سفر فرماتے تھے۔ آگے اس کے بعد ہے الا تخوف او یاخذہم الا تخوف، اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ لے ان کو خوف دلا کر، بالکل نیدر نہ ہو جائے آدمی، اللہ تبارک تعالیٰ کو ساری قدرت حاصل ہے، بندہ ذرا کچھ تکلیف ہٹ جاتی ہے، مصیبت ہٹ جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے، پھر شرک کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں او یاخذہم الی تخوف، ہم ان کو پکڑیں گے خوف دلا کر۔ تخوف کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ گھٹاتے تنقص، آیت میں لفظ آیا، یہ بھی صحیح ہے، ہم ان کو
پکڑ لیں گے خوف دلا کر، یعنی ہم ان کو کم کرتے کرتے، ان کے آدمیوں کو کچھ کو ابھی لیا، پھر بعد میں کچھ کو لیا، کفر اور شرک کو دیکھ ہی رہے ہیں مکہ میں کیا ہوا، بدر میں اللہ پاک نے لیا، پھر اس کے بعد مواقع آتے رہے اور اس طریقے سے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کیا۔ الانعام لعبرۃ وان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے جانوروں میں اللہ پاک کی طرف سے بڑی عبرت ہے۔ آدمی کو جہالت سے علم کی طرف لے جاتے ہیں یہ جانور، ہزاروں قسم کی عبرتیں اور نصیحتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ان مخلوقات میں وابستہ ہے، اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد لفظ آیا ہے وہی تؤنس وتذکر، یہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انعام مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے، اور نعام ان کی جمع ہے، اور نعام بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہاں انعام مذکر استعمال ہوا ہے، اس لیے اس جگہ پر فی بطونہ کا لفظ آیا ہے آیت میں، اور دوسری ایک آیت کریمہ میں نسقیکم مما فی بطونہا، وہاں مفہوم مؤنث کا لیا گیا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، انعام مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ جب مذکر کے لیے استعمال ہوا تو نسقیکم مما فی بطونہ کا لفظ آیا، اور جب مذکر کے لیے، اور جب مؤنث کے لیے استعمال ہوا تو نسقیکم مما فی بطونہا آیا، اسی کو آگے فرماتے ہیں وہی تؤنس وتذکر وکذالک النعام والانعام جماعۃ النعام، انعام یہ جمع ہے نعام کی۔ آگے اس کے بعد سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اللہ پاک جو اپنے انعامات ذکر فرماتے ہیں وجعل لکم سرابیل، اللہ پاک نے تمہیں پائجامے دیے، تقیکم الحر گرمی سے جس سے تم بچتے ہو، وسرابیل اور بھی دوسرے اللہ پاک نے تمہیں دیے تقیکم بأسکم جس سے تم اپنی لڑائی کے میدان کے اندر بچتے ہو۔ مراد یہاں وسرابیل دوسرا جو آیا اس سرابیل سے مراد زرہیں ہیں، جو آج کل بھی جتنے بھی آلات اور ہتھیار پہنے جاتے ہیں، تو پہلے اس زمانے میں چمڑی کی ڈھال ہوتی تھی، اس لیے فرما دیا سرابیل تقیکم الحر، جانوروں سے اللہ پاک یہ سارے انعامات انسانوں کو دیتے ہیں۔ ڈھال عموماً ہوتی تھی چمڑے کی، اب اس کے بعد عصر حاضر میں بھی جو اس قسم کی چیزیں استعمال ہوگی قیامت تک یہ سب مراد ہے۔ تو سرابیل قمص قمیص کی جمع ہے، تقیکم الحر گرمی سے بچاتے ہو، اما سرابیل تقیکم بأسکم تمہاری لڑائی سے تم کو بچائے تو فإنہا درو، یہ زرہیں ہیں، یہ پہننے کی مختلف چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے قمیص پہنتے تھے جس کے اندر جنگ میں ان سے حفاظت ہوتی تھی، زرہیں پہن کر چین پورا جانوروں کے بھی پہنتے تھے، بڑے بڑے چمڑے۔ اچھا آگے اس کے بعد دخلا بینکم ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، آیت کریمہ ذکر فرمائی، لیکن یعنی اپنی قسموں کو دخیل بناتے ہو، ہر وہ چیز جس کا داخل کرنا صحیح نہ ہو اور اسے بیچ میں لایا جائے اس کو کہا جاتا ہے دخل۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھا جملہ ہے، طلباء کے لیے مدرسہ اور اساتذہ کے لیے بھی ہے، مدرسوں میں داخل ہو وہ دخیل نہ ہو، مدرسے میں اپنے آپ کو داخل کر کے اس کے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے اصول اور ضابطے اندر داخل کرنے نہیں ہے، جو وہاں کے اصول ہیں انہی کے مطابق رکھا جائے۔ تو دخلا بینکم کل شیء لم یصح فهو دخل، ہر وہ چیز جس کا داخل ہونا صحیح نہ ہو اور اسے لایا جائے داخل کیا جائے، یہ دخل کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور دخل کا دوسرا معنی دغا بازی، ملاوٹ، خیانت، فساد، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آیت کریمہ ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اولاد بھی بنائی، وَحَفَدَةً اور پوتے بھی تمہیں عنایت فرمائے، من ولد الرجل جس کو انسان پیدا کرے، مراد انسان سے جو پیدا ہو، یعنی ولد ولدہ او بناتہ، اس کے بیٹے یا پوتے، حفیدۃ یہ من ولد الرجل، کچھ حضرات نے من ولد الرجل یہ بھی ہے، تو من ولد الرجل سے مراد انسان کا بیٹا اور بیٹے سے پھر یہ، لیکن زیادہ یہ ہے کہ انسان کے اولاد میں سے، تو یہ زیادہ مناسب ہو جائے گا، بنین سے سلبی اولاد اور حفدتن سے پوتے مراد۔ آگے اس کے بعد ہے لفظ سکر، السکر، ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرا جس سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو، ورزقا حسنا
اور اچھا رزق. سورت مکی ہے، اس میں جو کچھ واقعات ہے یہ مکہ والوں کو اور عام انسانوں کو بتلایا گیا کہ ہم نے کھجور اور انگور حلال طریقے سے تمہیں دی، تم اس سے شراب بناتے ہو. اس وقت شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس لفظ کو ذکر کیا. اور پھر بعد کے اندر فجتنبو فرمایا اور اجتنبنا صحابہ نے بھی یہ فرمایا. تو ما حرم من ثمرتها، جس کا پھل حرام ہوتا ہے، یعنی نشے والی کیفیت میں جو چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہوتی ہے، کھجور ہو، انگور ہو وغیرہ میں سے. والرزق الحسن ما احل اللہ، آگے آیت کریمہ میں چونکہ لفظ آیا ہے تتخذون منہ سکرن کے بعد ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق. عمدہ رزق کون ہوگا؟ ما احل اللہ، جو حلال رزق ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن عیینہ عن صدقۃ. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت صدقہ ابو حذیل سے، لا صدقۃ ابن الفضل المروزی، صدقہ نام کے 3 آدمی ہے. یہاں سفیان ابن عیینہ جب نقل کرتے ہیں تو اتنی بات ضرور ہو گئی کہ حضرت سفیان ابن عیینہ کی یہ استاد ہے، اور دوسرے جو صدقہ ابن فضل ہے یہ ان کے استاد نہیں ہے بلکہ یہ ان کے شاگرد کے شاگرد ہے. اس اعتبار سے یہاں یہ ایک بحث چلی کہ صدقہ لفظ یہ نام ہے ایک راوی کا، تو حضرت صدقہ امام بخاری کے شیخ صدقہ ابن فضل مروزی مراد ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی، اس لیے کہ امام بخاری کے استاد کی بات نہیں ہے، امام بخاری کے استاد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ نہیں ہے. اچھا، پھر فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق صدقہ ابن ابی عمران قاضی احواز مراد ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر صدقہ ابو حذیل کا ذکر کیا ہے، اس لیے تاریخ میں خود امام بخاری نے جو چیز ذکر کی وہ زیادہ واضح ہے. اور ان سے صدقہ ابن حذیل کا ذکر کیا کہ ان سے سفیان ابن عیینہ روایت کرتے ہیں، اور صدقہ ابو حذیل ہی مراد ہے اس لیے کہ ان سے یہی سفیان کے استاد ہے، اور وہ تو امام بخاری کے استاد ہیں، اور سفیان تو تیسرے میں آ رہے ہیں ان سے. یہ کیا نقل کرتے ہیں؟ انکاسن. آیت کریمہ میں لفظ انکاس جو آیا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو کاللتی، اور تم نہ ہو کاللتی اس عورت کی طرح نقضت غزلها جس نے اپنے اون کو اپنے سوت کو کاٹ دیا من بعد قوة مضبوطی کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے. انکاسا ایک عورت تھی جس کا نام خرقہ تھا، اور یہ مکہ مکرمہ میں اس طریقے کا کام کرتی تھی، سوت وغیرہ سے چیزیں تیار کرتی تھی، لیکن یہ صبح سے لے کر دوپہر تک میں سوت کاٹتی تھی اور پھر اس کاٹے ہوئے سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. یہ اشارہ ہے آیت کریمہ میں کہ انسان کو کسی سے عہد کرے اور پھر اس عہد کو توڑے، تو عربوں کے اندر عہد کا توڑنا بڑا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا. ہمارا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ انسانوں کا آج سے 40-50 سال پہلے بھی ایسا تھا. کوئی کسی سے وعدہ کر دے، خاص کر کے رجپوت قوم کے متعلق مشہور تھا. مسلمانوں نے ان کی ان مخفی قوت اور صلاحیت کو دیکھ لیا تھا، اس لیے مسلم بادشاہوں نے رجپوتوں کو اپنے ساتھ قریبی رکھا، اس لیے کہ یہ قوم وفادار ہوتی تھی. یہ قوم ایک چیز کا عہد کر لے پھر اس کے بعد کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی. تو یہ آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور تو اللہ کے بھی عہد کو اور بندوں کے بھی عہدوں کو توڑتے ہیں، معاملات کو کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر دوسرا آدمی پھر اعتماد نہیں کرے گا. تو ولا تخذوا ایمانکم، یہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، نقص ان کا معنی توڑنا. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں لفظ ہے اچھا ہی خرقہ کانت اذا ابرمت غزلها نقضته، یہ عورت جب اپنا سوٹ کاٹتی تھی پھر کاٹے ہوئے سوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ایک جملہ جو فرمایا آیت کریمہ میں ابن ابراہیم کان امتن، امتن سے کیا مراد؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں امت سے مراد معلم الخیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھلائی کی تعلیم دینے والے تھے. معلم الخیر ابراہیم علیہ السلام کی بڑی صفت ہے، اس کو آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. والقانت المتی، ان ابراہیم کان امتن، اور پھر اس کے بعد ہے قانتا للہ حنیفہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے. متی، قانت کا معنی یہاں فرما بردار، قنت کا معنی عطا کا بھی آتا ہے، قنت کا معنی دعا کا بھی آتا ہے، اور دعا وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یدعون من دونه، یہ جو لوگ ان عبادتی ہی یستکبرون، ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. وہاں مفسرین فرماتے کہ عبادت سے مراد یہاں مانگنا ہے، دعا سے. آگے باب قولہ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں من یرد الی ارذل العمر، جو
کمزور عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. ارذل عمر سے مراد یہاں کمزور ہے، بڑھاپا. آیت کریمہ میں بھی ذکر فرمایا، ایک تو ثم رددناہ اسفل سافلین بھی فرمایا آیت میں، اور اسی طریقے سے اس آیت میں یہ بھی فرمایا. تو ومنکم من یرد الی ارذل العمر. ارذل عمر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو. حدیث شریف میں اس سے پناہ مانگی گئی، اس لیے امام بخاری اس آیت کو پیش کر کے اس روایت کو بھی پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ارذل عمر سے پناہ چاہی. عصر حاضر میں بھی یہی ہوتا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ لوگ زیادہ سلوک نہیں کرتے ہیں، اور خاص کر کے بسترے پر پڑ جائے تو اس کے بعد سلوک کم نظر کا ہوتا ہے. اس لیے ایسے مواقع کے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اللہ پاک سے دعائیں مانگے. اللہم انی اعوذ بک من البخل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پڑھتے تھے کہ میں بخل سے پناہ چاہتا ہوں. عربوں میں بخل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، بخیل نہیں ہو سکتا. یہ والقتل اور سستی، خاص کر کے طالب علموں کو یہ دعا مانگنی چاہیے. القتل سستی نہ ہو. فجر کے پہلے گھنٹے میں بھی طلبہ سوتے ہیں، سبق کے اندر پوری رات دی گئی تھی، اس کی قدر نہیں کی، موبائل کے نظر کر دیا، اور اب صبح میں بھی پھر والقتل، سستیاں. تو سستی ہونا یہ انسان کے لیے شیطانی اثرات ہے. وہ ارذل العمر، اور ارذل عمر سے ایسا بڑھاپا آ جائے، بڈھا فسوت ہو جائے کہ لوگ اس سے، شیخ سعدی نے وسطیٰ میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرے کہ یہ کب جائے. خیر عمر دے دی ہے اللہ نے اور اس طریقے کا حال ہے، تو اولاد کو تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے. وہ عذاب القبر، عذاب قبر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. دجال کے فتنے سے آپ نے بھی پناہ چاہی، اور تمام نبیوں نے اپنی امت کو ڈرایا. اور آگے عموم فرما دیا وہ فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت میں جتنی بھی آزمائشیں آ سکتی ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، ان سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. یہ دعا رسول ہی مانگ سکتے ہیں، عام انسانوں کے تصور میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی. وہ زیادہ سے زیادہ دنیا مانگیں گے، لیکن دین کی چیزیں اور آخرت میں جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، اس سے پناہ چاہنا یہ نبی ہی کے یہاں مل سکتا ہے اور دوسرے کے یہاں نہیں مل سکتا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دعائیں پڑھی ہے، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حزب الاعظم میں، حسن حسین میں، مناجات مقبول وغیرہ میں، یہ جو آپ صلی اللہ کی دعائیں ہیں، اور خود کتاب اللہ کی دعائیں حزب الاعظم میں سنیچر میں اس کو جمع ہی کر دیا ہے. یہ وہ دعائیں ہیں کہ جب آپ اس پر غور کریں گے عزیز طلبہ، احساس ہوگا کہ ہم اپنی عقل سے اللہ پاک سے یہ نہیں مانگ سکتے. نبی کی رہنمائی ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو گھیر لیا. اسی لیے ایک صاحب کہتے تھے کہ کیا دعا کریں، میں نے کہا حزب الاعظم پڑھ لیجئے، حسن حسین پڑھ لیجئے، یا اور بزرگوں کی جو معمولات کی کتابیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہے ان کو پڑھ لیا جائے. تو اس کے اندر ہم تو اپنے ہاتھ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں، کہیں اللہ پاک کی توہین ہو جائے. اور اس کے مقابلے کے اندر جب نبی کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھیں گے تو نبی کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی سکھلائی ہوئی ہے. اس لیے اللہ پاک مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہمیں بتلاتے ہیں، الفاظ بھی ہمیں سکھلاتے ہیں کہ میرے پاس اس طریقے سے مانگا کرو. آگے اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل شروع میں آپ سن چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. پہلے تو معراج کا قصہ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعے کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد سورت مکی ہے تو اس کے اندر زندگی گزارنے کے آداب، اصول وغیرہ کو ذکر کیا. سماجی زندگی کی بہت ساری چھوٹی موٹی جو اخلاقیات والی چیزیں ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے ہی بلکہ شروع فرمایا، ماں باپ کے حقوق ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے اور دوسرے سماج کے کمزور اور ضعیفوں کے، اور بھی دوسری جو برائیاں ہیں ان سب کو. اور پھر اس کے بعد مسلسل مضمون جا رہا ہے توحید اور شرک پر. توحید کی مختلف طریقے سے تعبیرات توحید کی ذکر فرمائی، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو ذکر کیا، اور انسانوں کی کمزوری اور انسانوں کی کچھ نہ ہونے کو ذکر فرمایا مختلف آیتوں میں. آگے اس کے بعد تیسرے رکوع کے بعد چوتھے رکوع کے بعد سورت کے ختم ہونے تک اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اپنی عجیب و غریب کارگزاری ذکر فرمائی. کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں، کس طرح بچا لیتے ہیں، اللہ کی توحید کیسی ہونی چاہیے، شرک کی مذمتیں ذکر فرمائے آیات میں. اس سورت کے اندر کلمات بھی ایسے ہیں. سورہ مریم میں بھی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور اس کے ساتھ آیت کے اخیر کے اندر کلمے ہیں. آیت کے اخیر میں جو ختم ہوتا ہے ندا، لدا وغیرہ آپ سن ہی چکے ہیں. اس طریقے سے یہاں پر بھی اس سورت کے اندر بھی عجیب لغات ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت میں لغات کو کثرت سے ذکر فرمایا. سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سمیت ابن مسعود عبد الرحمن ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ آپ یہ فرماتے تھے سورہ بنی اسرائیل کے متعلق، سورہ کہف کے متعلق اور سورہ مریم کے متعلق، انہن من الاتاق، کہ یہ
صورتیں، یہ 3 صورتیں جن کا ذکر کیا، بنو اسرائیل، کہف اور مریم، ان صورتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ہے، عتیق، میرا پرانا محفوظ سرمایہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہن من تلاتی، اور یہ قدیم مال ہے، تلاط پرانا کہا جاتا ہے، اسی کو ذکر کیا ہے نیچے، ایلا حدیث ولا قدیم ما له تعریف ولا تعلیف، ضد التعریف، یہ تعریف کی ضد بتلائی، تو تلاط کا معنی پرانا۔ تو یہ صورتیں چونکہ توحید کو ذکر کرتی ہے، رسالت کو ذکر کرتی ہے، اور آخرت کے تصور کو یاد دلاتی ہے، شرک کی کھول کر مذمت بیان کرتی ہے، مشرکین کے احوال کو ذکر کرتی ہے، یہ 3 صورتیں، اس لیے توحید کی یہ 3 صورتیں بڑی عالم بردار ہے۔ انہن من الکتاب کر کے پرانی عمدہ درجے کی صورتیں، اور پھر قدیم زمانے کی نازل شدہ، مراد اول میں نازل ہوئی ہے یہ صورتیں، یہ میرا محفوظ ہن من تلادی، یہ میرا محفوظ اور بہت پرانا مال ہے۔ مراد یہ ہے کہ توحید یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 صورتوں کو اسی لیے پسند فرمایا کہ کثرت سے اللہ پاک کی توحید کو ذکر کیا ہے، شرک کی مذمت کو ذکر کیا ہے۔ آگے اس کے بعد کچھ کلمات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے۔ قال ابن عباس فسینغضون یہزون فسینغضون الیک رؤوسہم، جب آپ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، آپ ان کے سامنے دین کی باتیں بتلائیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہزون، امام بخاری نے اس کی تشریح فرمائی، نغزہ کا معنی سر ہلانا، سر نیچے کر دینا، تو یہاں پر بھی مشرکین بھی یہ کرتے تھے، قل الذی فطرکم اول مرہ، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا، آپ فرما دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہی دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور فسینغضون الیک رؤوسہم، آپ کو فرمایا اللہ پاک نے کہ جب آپ ان کے سامنے اللہ کے دین کی باتیں بتلائیں گے تو یہ فسینغضون الیک رؤوسہم، اپنے سر ہلائیں گے، اور گویا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نغض سنک کا ایک دوسرا معنی ہے تحرکت، دانت ہل گیا، دانت کا ہلانا یہ بھی نغض ہے، تو فسینغضون سر ہلانا، دانت ہلانا، حرکت کرنا، یہ سب معنی لفظ نغض کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس کے حوالے سے یہی فرمایا، نغض السن کا تحرکت، وہ بھی ہلنے کا مفہوم ہے، اس لیے نغض السن کا عربی میں بولتے ہیں، ورنہ اصل تو ہے فسینغضون الیک، آپ کی طرف سر ہلائیں گے، دانت ہلانا بھی، سر ہلانا بھی۔ آگے اس کے بعد ہے باب وقضینا الی بنی اسرائیل، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ فرمایا بنی اسرائیل کے لیے کتاب کے اندر، لتفسدن فی الارض، ہم نے خبر دی جبرائیل علیہ السلام کو کہ یہ فساد مچائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبرنا انہم سیفسدون، ہم نے خبر دی کہ یقیناً یہ لوگ فساد مچائیں گے۔ آگے فرماتے امام بخاری والقضاء ولا وجوہ، لفظ قضاء جو قرآن کریم میں آیا ہے چند معانی پر آیا ہے، یہاں امام بخاری نے 2-3 آیتیں پیش کی، لیکن دوسرے حضرات نے کئی آیتوں کو پیش کیا۔ قضاء کا لفظ قرآن کریم میں 15 معنوں میں استعمال کچھ حضرات نے فرمایا، تو وقضى ربک، امر ربک، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ، اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور کسی کی نہ کی جائے۔ اسی طرح ان ربک یقضی بینہم، آپ کے پروردگار ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، ومنہ الحکم، یہاں حکم کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ومنہ الخلق، خلق کے معنی میں بھی فقضاہن 7 سماوات، اللہ پاک نے 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہاں لفظ قضا فرمایا، تو قضا کا لفظ اس معنی کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں قضا کا لفظ مختلف معنی، اور اسی لیے راغب اصفہانی کی کتاب مفردات اور مولانا زین العابدین صاحب کی جو قاموس القرآن آپ کو دی جاتی ہے، اس میں عمومی طور پر اسی میں سے لیا ہے، اس میں یہی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ الگ الگ مواقع پر آیا ہے، اس کا اصلی معنی یہ ہے، اور پھر مناسبتی معنی کے اعتبار سے اس کو دوسری آیت میں اس معنی میں، تیسری آیت میں اس معنی میں، چوتھی آیت میں اس معنی میں، الگ الگ مناسبتیں ذکر کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا۔ تو قضا کا معنی حکم بھی ہے، قضا کا معنی فیصلہ بھی ہے، قضا کا معنی خلق بھی ہے، اور بھی دوسرے معنی آئے ہیں۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے نفیرہ، جعلناکم اکثر نفیرہ، یہ نفیرہ کا لفظ جو آیا اس کو ذکر کرتے ہیں۔ نفیر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ چلنے والے ہو، نفیر، اسی سے انفروا خفافا وثقالا، کتنے نفر ہے اردو میں بولا جاتا ہے، جماعت کے ساتھیوں میں یہ لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، کتنے نفر ہے، تو نفر کا معنی کثرت، زیادتی، افراد زیادہ ہو، اس کے اعتبار سے نفیر عام بھی بولتے ہیں، عام جہاد کا اعلان ہو اس کے لیے، تو دشمن کے مقابلے میں چلنے والے لوگ، نفر۔
آیت کریمہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم تم کو زیادہ تعداد والا کر دیں گے۔ آیت کریمہ میں جو ذکر فرمائے امام بخاری، نفیر کا معنی من ينفر معه، جو آدمی کے ساتھ چلے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وَلِيُتَبِّرُوا لفظ استعمال ہوا ہے آیت کریمہ میں وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا، اور یعنی جس پر وہ غالب آئیں گے اسے ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ پاک کی طرف سے مسلط فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہ جو فرمایا وَلِتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ پاک نے یہودیوں کے اوپر جو ظالم مسلط ہے ان کے متعلق کہا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، وَلِيُدَمِّرُوا یہ ہلاک کریں گے، تدمیر برباد کر دینا، ما عَلَوْا جس پر بھی وہ غالب آئیں گے۔ اور آگے فرمایا آیت کریمہ میں حسیرا وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا، جہنم کو ہم کافروں کے لیے قید خانہ بنائیں گے، محبس بنائیں گے۔ محبس بھی ہے محبس بھی ہے، محصر حسر کی جگہ، وہاں سے ادھر ادھر جا نہیں سکتا آدمی۔ دلیل حسر میں بھی یہی ہوتا ہے یہ ہوگا یا یہ ہوگا جب تعریف کی جاتی ہے کسی چیز کی۔ اچھا فحق علیہ القول، فحق علیہ القول، حق ای وجبا، لفظ حق کبھی قرآن کریم میں مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ پر فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، بات ان پر ثابت ہو گئی، حجت ہو گئی، تو یہ حق ای وجبا حجت کے طور پر ہو گیا۔ اچھا آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے میسورا، فقل لهم قولا میسورا، آپ ان سے نرم بات کیجیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یسر، اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، تمیسور لینا نرم۔ خطأً اس کے بعد لفظ ہے ان قتلہم کان خطأً کبیرا، ان کو قتل کرنا خطأً کبیرا بہت بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تین چیزیں ذکر کی، اور تینوں کے متعلق شراح محشی حضرات وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں ابو عبیدہ کی پیروی کی، اس لیے ابو عبیدہ سے جو تین غلطی ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، چونکہ انہوں نے اس کو نقل کیا بغیر کسی تبصرے کے، اس لیے یہ غلطی ان کی طرف بھی منسوخ کچھ حضرات نے فرمائی۔ پہلے تو فرمایا انہوں نے خطأً کو اسم مصدر کہا، خطأً اسمن گناہ وہ تو صحیح ہے، لیکن ہوا اسم من خطیت، یہ جو فرمایا یا من خطیت تو اسم من خطیت فرما کر یہاں جو بتلایا، حالانکہ یہ یعنی اسم مصدر بتلایا، حالانکہ یہ اسم مصدر نہیں ہے بلکہ مصدر ہے۔ اور خطأً ہا کے فتحے کے ساتھ انہوں نے مصدر کہا، حالانکہ وہ اخطا کا اسم مصدر ہے، مفتوح مصدرہ من الاسم، یہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ اچھا تیسرا بتلایا خطیت اخطأت کے معنی میں، حالانکہ ثلاثی مجرد سے اس کا معنی قصداً گناہ کرنے کا ہے، اور باب افعال سے جب آتا ہے اخطا تو اس کا معنی بلا قصد کے بھول ہو گئی، اور خطأ کا معنی قصد و ارادے سے کیا، تو خطیت کو اخطأت کے معنی میں لیا، خطیت کو اخطأت کے معنی میں لیا، حالانکہ مجرد میں اس کا معنی متعدی کا ہے اور یعنی عمدن گناہ کرنے کا، اور باب افعال کے اندر اس کا معنی بلا عمد کے ہے، یہ فرق ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ کیا۔ خیر اس طرح کے کئی کلمات آئے ہیں جو ابو عبیدہ سے نقل کیے، تو اس کے اندر لغوی حضرات کے نزدیک اس سے اشکال ہے، چونکہ وہ حضرات جو قرآن کریم کی لغات میں لگے ہیں، فرہ ہے، سیوئی ہے، اور بھی بعد میں دوسرے حضرات آئے، یہ راغب اصفہانی آئے مفردات القرآن، اور اس طرح کے دوسرے حضرات نے، اب تو کتاب مستقل آ چکی ہے اعراب القرآن، صرفہ و نحوہ و بیانہ، اور اسی طرح مستقل لغات بھی استعمال ہوئی ہے۔ ہم نے بھی جو صفت البیان عربی سوم چہاروں میں رکھی ہے، اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ لمبا بیان نہ ہو، ترجمہ کا یہ سبق ہے، تفسیر کا آئے گی ہی ابن کثیر، تو ترجمہ میں بریک لگ جائے لمبے بیان کرنے سے، اس لیے اصل کتاب رکھی تاکہ مختصر سے مضمون کے اندر وہ نفس مضمون سمجھا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سب سے اچھی چیز ان کے اندر جو ہے وہ لغات کو بیان کرتے ہیں، لغات کے اصلی معنی کو بھی نقل کرتے ہیں، اور اس جگہ آیت میں کیا مراد ہے اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ لغات کا فن ایک مستقل فن ہے، جو حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی باریکیوں اور لطافتوں کو جانتے ہیں، قرآن کریم کی محبت میں امت نے تمام علوم جو قرآن سے متعلق ہے ان علوم کے اندر مکمل دسترس حاصل کرنے کی کوششیں کی، بہت زیادہ اس کے اندر ہو گئے، پوری زندگیاں کھپائی، تو لغات کے اندر بھی کچھ حضرات نے زندگیاں کھپائی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصدر کو اس میں مصدر اور
اور اس میں مصدر کو جو مصدر کہا آپ کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن آپ نے کچھ چیزیں جو نقل کر دی، ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ مصنف اپنی کتاب کو جب جامع بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، مختلف مضامین اس میں آ جائے، ایسے موقع پر سارے مضامین پر تو اس کو دسترس نہیں ہوتی یا وقت نہیں ہوتا، تو اور کسی کی عبارت کو لے لیتے ہیں اور وہی فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے۔ خیر، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا۔ خیر، یہاں آگے اس کے بعد لفظ آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر مت چلیے، یہ سورہ اسراء میں یہ لفظ موجود ہے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو نہ زمین کو پھاڑ سکے گا، اور وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ لن تخرق کے معنی ہے لن تقطع، تو زمین کو قطع نہیں کر سکتا، زمین کو طے نہیں کر سکتا۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے نحن عالم بما یستمعون به الیک واذ هم نجوا، ہم خوب جانتے ہیں بما یستمعون به الیک، جو آپ کی طرف یہ کان لگاتے ہیں، واذ هم نجوا، اور جس وقت کہ وہ سرگوشی کرتے ہیں، اس میں نجوا ناجیت کا مصدر ہے، اور اذ هم معنی ہے جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، واذ هم نجوا لفظ نجوا استعمال ہوا، مصدر من ناجیت فوصفهم بها، ان کا وصف نجوا سرگوشی سے کیا، اس لیے کہ یہاں سرگوشی اچھی چیز نہیں تھی، بل معنی یتناجون، آپس میں ایک دوسرے سے کان لگا کر باتیں کرتے ہیں، تو یہ لفظ نجوا آیا۔ اس سے پہلے روایت سن چکے عبداللہ ابن عمر سے، کسی نے پوچھا اللہ کی بندے کے ساتھ سرگوشی وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم انما النجوا من الشیطان، تو یہ نجوا دو اچھی چیز، ایک اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک بری چیز کے لیے بھی، جب کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے خلاف مشورے اور پینترے رچے جائیں، اس قسم کی چیزوں کو تو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ایمان والے آپس کے اندر دینی امور چپ چاپ بیچارے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دشمنوں کا خطرہ ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح صلح کے لیے سرگوشی کی جائے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تو یہ پسندیدہ ہے ایسی سرگوشی۔ رفاتن وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، مشرکین کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں، ورفاتن، اور ہم چورا چورا ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تب بھی ہم اٹھائے جائیں گے حطامن، قرآن میں دوسری جگہ استعمال بھی ہوا ہے، ریزے ریزہ ہو جانا، چورے چورا ہونا، اور حتیم بارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ بارہ جس چیز سے بنایا جاتا ہے، یعنی کانٹے دار چیزوں سے، پہلے زمانے میں، اب ہمارے زمانے میں بار تار سے لگائی جاتی ہے، لوہے کے یا دیواروں سے بنائی جاتی ہے، پہلے عموماً جو حزیرہ ہوتا تھا اور باریں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی کھیت ابھی بھی دیہاتوں میں جہاں بڑے بڑے بارے ہوتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کانٹے کے درخت، کانٹے کے درختوں کو کاٹ کر لگا دیا جاتا ہے، اب اس کے اوپر جانا آنا، بال گر گیا ہے تو بچے اندر دوڑتے ہیں لینے کے لیے، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس سے وہ چور چور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی طرف بھی حتیم کا اشارہ فرمایا، حتام۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، استفزز کا معنی ہلکا سمجھنا، راہ حق سے کسی کو ہٹا دینا، تو اپنے بصوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے جس کو بھی تو چاہے راہ حق سے بھٹکا دے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے شہسواروں کو اور اپنے پیادہ لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، ان کی بھی مدد لے، تب بھی وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہم نے اختیار دیا، تو ہمارے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے، جتنا ہم نے تیرے لیے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور آپ دوسری آیتوں میں سن ہی چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے نیک اور صالح بندے، ان پر شیطان کی بالکل نہیں چل سکتی۔ خیر، یہ اللہ پاک نے وَاسْتَفْزِزْ کا لفظ جو فرمایا، استخف، تو ہلکا سمجھ، مراد یہ ہے کہ تو دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کر۔ بِخَيْلِكَ الْفُرْسَان، تیرے گھوڑے سوار، مراد یہ ہے کہ عموماً میدان جنگ کے اندر کبھی گھوڑے سوار کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی پیدل کی ضرورت پڑتی ہے، دونوں مواقع ہوتے ہیں کہ دونوں مواقع پر الگ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار گھوڑے پر سوار ہوتے تھے مجاہد، پھر نیچے اتر جاتے تھے اور دشمن سے بالکل رجالا آمنا سامنا ہی کرتے تھے، تو فرسان یہ اس کا معنی۔
اور ورجلی کا الرجال واحدها راجل مثل صاحب و صاحب، جمع کے کلمات بھی آپ سن چکے ہیں۔ علم الصیغہ کے اندر حضرت مولانا عنایت اللہ کاکوڑوی صاحب نے پورے اشعار ذکر کیے ہیں، مصدر کے اوزان کو ذکر کیا، اور اس طرح صفت کے اوزان کو۔ یہ بھی عربی زبان کا صرف کا یہ علم جاننا ضروری ہے، لغات کا یہ علم جاننا ضروری ہے۔ جمع کے کلمات اور واحد جمع کے اوزان اور سیغوں کو جاننا بھی ضروری ہے، اسی لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لفظ یہاں واحد ہے یا جمع ہے۔ آیت کریمہ میں یہ جو ورجیلک کا لفظ آیا اسی پر گفتگو کی، واحدها راجل یہ رجالہ سے ہے، اور جیسے صاحب صحب جمع، تاجر تجر جمع، اس طرح یہ بھی۔ آگے اس کے بعد حاصبا او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجد لکم وکیلا، یا تمہارے اوپر آندھی اللہ تبارک تعالیٰ بھیج دے، ثم لا تجد لکم وکیلا، اور پھر تم کوئی اپنے لیے ذمہ دار نہ پاؤ، نگران نہ پاؤ۔ حاسبن کا ایک معنی تو آندھی ہے، اسی طرح حاسبن چھوٹے چھوٹے کنکر اور ریت کو بھی کہتے ہیں، ہوا جن کو ادھر سے ادھر کرتی ہے۔ ریگستانی علاقوں میں کثرت سے ہوتا ہے، راجستھان میں آپ جاؤ، ریگستانی علاقوں میں بارمیر وغیرہ کے علاقے میں یہی ہوتا ہے، ریت کا پورا ڈھیر ایک طرف لگا ہوا ہے، پھر ہوا تیز چلی تو یہاں سے اس کو اٹھایا ہوا نے، اور دوسری جگہ پر یہ چھوٹی چھوٹی کنکر مل کر ٹیلا ہو گیا، تو جو خالی جگہ تھے نشیب فراز ہو جائے، فراز نشیب ہو جائے، اس طریقے سے ہوتا ہے وہاں۔ تو حاسبن الریح العاصف سخت آندھی، والحاسب ایضا کنکریوں کو بھی کہتے ہیں، ما ترمی بہ الریح جس کو ہوا اٹھا کر پھینکتی ہے۔ ومنہ حسب جہنم، حسب ان کا معنی پتھر بھی، ایندھن بھی، حسب جہنم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورہ انبیاء میں ہے۔ یرما بہ فی جہنم وہ حسبها، جہنم میں ان کو اس طریقے سے پھینکا جائے گا، پتھر کو پھینکا جاتا ہے یا کنکر ان کے اوپر ڈالے جائیں گے، اللہ ہی جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ وَيُقَالُ حَسَبَ فِي الْأَرْضِ، یہ بھی کہا جاتا ہے حسب فی الارض، اشتقاق میں یہ پتھر کو پھینکنا، حسب اس کو بھی کہتے ہیں۔ والحسب مشتق ذهب، حسب کا معنی ذهب چلا گیا، رل مل ہو گیا، اڑ گیا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور حسب مشتق من الحسبہ والحجارہ، یہ حسب مشتق ہے حسبہ اور حجارہ سے، دونوں کا معنی تو الگ ہے، لیکن الحجارہ یہ حسبہ کی تفسیر ہے، اور اصل حسبہ ہا سواد اور با اصل یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ من الحسبہ حسبہ سے مشتق نہیں ہے، لیکن حسبہ کا معنی بھی کنکریاں آتا ہے، اس اعتبار سے مراد لیا۔ آپ سن چکے ہیں ہدایہ کے اندر فَإِنَّ الْوَجْهَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْمُوَاجَهَةِ، وہیں پر گفتگو ہوئی کہ مجرد کا اشتقاق نہیں ہوتا ہے، مزید فی کا اشتقاق ہوتا ہے، یعنی مجرد سے مزید فی میں اضافہ کر کے اس کو مجرد پر کلمات بڑھائے جاتے ہیں، اور حروف اصلی مجرد والے ایک ہی ہوتے ہیں، اس پر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب وجہ مشتق من المواجہ نہیں ہوا، بلکہ مواجہۃ مشتقۃ من الوجہ، وجہ سے وہ نکلا ہے، لیکن اوزان مختلف ہے عربی زبان میں، اس اعتبار سے کبھی ایک کو دوسرے کے لیے اشتقاق کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، کہیں عمومی معنی لیتے ہیں، یہ کثرت سے عمومی معنی چلتا ہے بخاری میں کہ دونوں کے معنی ایک ہے تب بھی یہ کہتے ہیں، دونوں کی مادہ اصلیہ ایک ہے، چاہے ایک کے اندر اضافہ ہو، جیسے حسبہ فعلہ کے وزن پر اور حسب فعل کے وزن پر، اور اس میں 3 ہی کلمے، اور حسبہ کے اندر تو الف لام چھوڑ دے تب بھی 5 کلمات ہو گئے، 5 حروف ہو گئے۔ تارتن آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتن اخری، تارتن مرتن کے معنی میں، اس کی جمع تیرتن اور تاراتن آتی ہے، دونوں جمع کو یہاں ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو جاننے کے لیے لغات کا علم بھی ضروری ہے، علم صرف کا علم بھی ضروری ہے، اشتقاق کا علم بھی ضروری ہے، یہ سب نہیں ہوگا علم صرف یہ زیادہ توجہ کا مستحق اور محتاج ہے، جبکہ ہمارے یہاں نحو پر تو کچھ بھی تھوڑی محنت ہو جاتی ہے، لیکن نحو میں تو آخری حرف کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور صرف اور اشتقاق میں پورے کلمے کے وزن کو بتلایا جاتا ہے، اس لیے تمام اعراب جاننا ضروری ہے، اول کلمہ فتحہ ہے کہ ضمہ ہے کہ کسرہ ہے یہ بھی جاننا، بیچ کے حروف کے اندر بھی کہاں سکون ہے، کہاں تشدید ہے، کہاں فتحہ ہے، ضمہ ہے، اور اخیری حرف کا بھی وزن جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے صرف میں محنت تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے، اگرچہ صرف میں اس اعتبار سے وسعت بھی ہے، عموم بھی ہے، اس لیے ان تمام علوم کو اشتقاق وغیرہ کو سب کو جاننا چاہیے۔ ان آیات کی روشنی میں امام بخاری نے ان کلمات کی تشریح کرتے ہوئے میں بتلایا کہ ان کلمات کی لغات کو بھی جاننا ضروری، اشتقاق کو بھی جاننا ضروری، حروف اصلیہ کو بھی جاننا ضروری۔ لا احتنکن ذریتہ، شیطان نے کہا تھا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیتے ہیں
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اولاد آدم کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ، حنق جڑ سے اکھاڑنا. عربی میں بولا جاتا ہے احتنق فلان ما عند فلان من علم. ایک آدمی دوسرے سے علم حاصل کرتا ہو، شاگرد استاد کے پاس لگا رہا اور مسلسل محنت کی، تو اس وقت بولا جاتا ہے کہ فلانے کے علم کو جڑ سے لے لیا. مراد یہ کہ سارے علوم لے لیے، جس سے لیے اس کے علم میں کمی نہیں آتی ہے. جتنا علم تازہ رکھیں گے، لوگوں کو دیں گے، وہاں تک آپ کا علم اپنا محفوظ رہتا ہے. آگے لفظ فرمایا لَأَسْتَأْصِلَنَّهُمْ ای یقال احتنق فلان ما عند فلان من علم استقصاه. جب دوسرے نے اپنے استاد سے علم کو حاصل کیا تو اس موقع پر بہت لمبی مدت رہا استاد کے پاس. پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، استاد کا دامن پکڑا تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، مسلسل لگے رہتے تھے. بلکہ ابھی ایک مولانا آئے تھے راجستھان سے، سندھ کی بارڈر پر ان کا علاقہ ہے. سندھ میں بڑے بڑے علماء ہیں، خود محدثین کا علامہ سندھی وغیرہ کا ذکر سن چکے ہیں. وہاں یہ طریقہ انہوں نے بتلایا کہ ایک بچے کو نحو کی کتابیں پڑھاتے تو پورے سال نحو کی سب کتابیں، پہلے ایک پڑھائی، نحو میر پڑھائی، ہدایت النحو پڑھائی، کافیہ پڑھائی، شرح جامی پڑھائی، ابن عقیل پڑھائی، اور دوسری جو کتابیں ہیں ہر ایک الگ الگ نصاب کی. تو اس طریقے سے پڑھا کر اس کو مکمل نحو میں کر دیتے ہیں. پھر دوسرے سال اصول فقہ لیتے ہیں اور پھر اس کو مکمل اس طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو پرانے طریقے اس طرح کے ہوتے تھے، وہاں درجہ بندیاں نہیں ہوتی تھی. تو اقبال حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اب تو دھاگا لے کے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہو، چاہے استعداد کیسی ہو. لیکن اس کے اندر اساتذہ کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس لیے مدرسے والوں نے پھر نصاب میں جماعت بندی کر دی. لیکن جماعت بندی کا کچھ نقصان بھی ہے، کچھ فائدے بھی ہے، لیکن زیادہ فائدہ تو اسی کا ہوتا ہے انفرادی، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب. پہلے لوگ اسی لیے جلدی بھی عالم ہو جاتے تھے، ایک چیز کو لیا تو اس کو مکمل لیتے تھے. اور پھر متون کو یاد کیا جاتا تھا، بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھی. پھر آگے طائرہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائرہ کا لفظ کئی جگہ پر استعمال فرمایا ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے اس کا لفظی ترجمہ پرندہ لازم کر دیا ہم نے اس کی گردن میں. لیکن اب طائرون کا معنی حظ ہے، اس کا حصہ. ہر انسان کو اس کا حصہ اس کے ساتھ ہم نے لازم کر دیا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کے ساتھ کر دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھی بری جو بھی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے وہ انسان سے علیحدہ ہونے والی نہیں ہے، اس کا عمل اس کے لیے لازم ہے. جیسے قلادہ ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے جانور کے ساتھ، یا اور دوسری چیزیں جو اس طرح کی آدمی کو گھیرنے والی ہوتی ہے، تو ہر انسان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی گردن میں پتہ ڈال دیا. مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حظہ، مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہ اس کو پہنچنے والا ہے. آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کل سلطان فی القرآن فہو حجۃ. لفظ سلطان قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی کلمات آئے ہیں جہاں لفظ سلطان آیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں حجت ہی کا معنی لیا ہے. وہو حجۃ. آیتیں ہیں وقد جعلنا لولیہ سلطانا، اسی طرح وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ اس قسم کی آیتیں آئی ہیں، عموماً حجت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، غلبے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حکومت میں بھی غلبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا سلطان ہونا وہ بھی مکمل غلبہ. آگے ہیں ولی من الذل ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ولی من الذل کی تفسیر فرمائی لم یحالف احدا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حلف لیا ہو. دنیا میں تو انسانوں میں ہوتا ہے، جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، چھوٹے قبیلے تنظیم کیسے ہوئی، مدنیت کیسے آئی، انسانی سماج اور معاشرے میں یہ جو اس وقت سیکولرزم آیا اس کی ابتدائیں کیسے ہوئی. انسانوں نے جو حکومتیں قائم کی، خاندانی نظام قائم کیا، آپس میں دو قبیلوں کے درمیان کے تعلقات، یہ ساری چیزیں ہم نے گجراتی کتاب کے اندر اسلامی راج کی ویوستھا اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک مستقل فن ہے. اس لیے جب اسکول کے اندر بھی سماج ودیا پڑھی جاتی ہے تو سماج کیسے بنا اس طرح کی چیزیں شروع میں آتی ہے. چھوٹے بچوں کو کم آتی ہے، اوپر کے درجات میں تھوڑی تفصیلی آتی ہے. تو چھوٹا قبیلہ ہے، اس نے دیکھا کہ دوسرا بڑا قبیلہ ہے، وہ اس کو ہضم کر لے گا، دبائے گا،
تو یہ دوسرے کسی بڑے قبیلے سے رابطہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی یہی تو ہو رہا ہے. دنیا کا بلاک پہلے سوویت یونین کا تھا، امریکہ کا تھا. جو سوویت یونین کے قریب ہوتے تھے ان کو سوویت یونین سے خطرہ تو وہ امریکہ کو پکڑتے تھے. جو امریکہ کے قریب ہے اور ان کو امریکہ سے خطرہ تو وہ سوویت یونین کو پکڑتے تھے. اس طریقے سے چلا ہے دنیا کے اندر. اب دنیا دوسری رخ کے اوپر جا رہی ہے. اب چائنا اور امریکہ دنیا کے اندر سپر پاور طاقت بننے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور دونوں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے حلیف تیار کر رہے ہیں. رات دن اخبارات اور میڈیا وغیرہ میں آ ہی رہا ہے. تو پہلے بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا. خیر یہاں یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے حلف لینے کی ضرورت کہ اللہ پاک کو مغلوب ہونے کا خطرہ ہو اور کسی اور کو مدد کے لیے پکارے تو ولی من الذل، اللہ پاک کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کے ماتحت رہے اور کوئی اس سے اوپر ہو تو اس سے اوپر ہو اور یہ نیچے ہو تو وہ اوپر والا غالب ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ کمزور ہوئے. تو وہ اوپر والا کون ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کس سے پیدا ہوا؟ نعوذ باللہ کوئی اور پیدا کرنے والا اس کا ہے نہیں. پوری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا. اور جب پیدا ہونے میں ہم اللہ کے محتاج تو صرف پیدا ہونے میں نہیں، اس کے بعد موت تک اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے محتاج. مرنے کے بعد تو ہے ہی مسائل، لیکن یہ کہ جب تک اس میں زندگی ہے، زندگی کا جو وجود ہوا پہلے دن اس سے لے کر زندگی کے ختم تک وہ اپنے اللہ کا محتاج. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. امام بخاری نے لم یحالف احدن کی جو تشریح فرمائی اس سے یہی مراد کہ نعوذ باللہ ذلت کی بنیاد پر، کمزوری کی بنیاد پر وہ کسی اور کو اپنا حلیف بنائے اور اس کے ماتحت رہ کر دوسروں سے اپنی پناہ لے لے، ایسا نہیں ہوگا. آگے اس کے بعد باب قولہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ چند لغات تھی. آگے پھر اور دوسری لغات ذکر کریں گے. اسری بعبدہ، چونکہ ہم لوگ لغات کے سلسلے کے اندر بہت کم توجہ دیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجہ دلائی کہ قرآن کریم کی لغات کو اس طریقے سے بھی سمجھنا ہوتا ہے. اسری بعبدہ لیلا، مستقل لغات کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں، ہم لوگ کرتے سے پڑھتے تھے. حضرت مولانا عبداللہ کاپد رضی صاحب کی پوری توجہ، لفظ کو ذکر کرنا ہے پہلے، پھر یہ کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، پھر لغات کے اندر یہ کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مصدر ہے تو اس کا اشتقاق میں یہ کیا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، سب کو لکھنا پڑتا ہے. اب جو کتابیں آ چکی ہے اعراب القرآن، صرفہ و نحوہ و بیانہ، تو ماشاءاللہ اس کے اندر بہت سی چیزیں اس طرح کی آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ترجمہ پڑھانے والے اساتذہ اس کو پڑھیں. صرف شان نزول کو دیکھ کر یا آیت کی دوسری تفسیریں لمبی لمبی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. عوام الناس کا درس ہوتا ہے. اہل علم کے درس کے اندر خاص کر کے نیچے کے درجات میں سوم چہارم پنجم کے اندر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر لغات، اشتقاق، معانی، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی مناسبت، یہ چیزیں ہوتی ہے اور تھوڑا سا ہلکا پھلکا شان نزول ہوتا ہے. لمبا بھی نہیں کہ سارے سبق کو وہی گھیر لے. اس لیے پہلے 30واں پارہ پڑھایا، پہلے اخیری 5 پارے پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لغات کثرت سے ہے. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ روایتیں ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری، جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، بإیلیا، ایلیا سے مراد یہاں بیت المقدس ہے. بقدحین من خمر ولبن، 2 پیالے دیے گئے شراب اور دودھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو ہدایت کی فطرت کی طرف. اگر آپ شراب کو اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی. یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا تھا اور اختیار سے عمل کرنا ہوتا ہے. عبد اختیاری ہونا، عبد مجبور ہونا یہ نہیں ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بندے کے لیے امر اختیاری اور امر جبر وغیرہ کی بحث کرتے ہیں مقاصد شریعت کے اندر، اور یہی فرماتے ہیں کہ عبد کے مقابلے میں یعنی عبد مجبور کے مقابلے میں عبد اختیاری بنو. اللہ پاک نے شریعت اختیاری طور پر نازل فرمائی، اس لیے یہ بھی ایک امتحان تھا. دونوں چیزیں پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو قیامت تک کے لیے ہدایت والا بنا کر ہی بھیجا تھا. اس لیے آپ اگر شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا نبیوں کی امتوں کا تجربہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے ان کو دیکھ کر فرمانا تھا، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت ہی کی طرف رہنمائی فرمائی. کچھ روایتوں میں اور بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہے.
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ لیا، ایسا بھی دوسری چیزوں میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کی ہدایت دی فطرت کے اوپر، امت کے اوپر اگر شراب حرام ہے اس کے باوجود پیتے ہیں. اب اگر حلال ہوتی تو کتنا نقصان ہوتا، لیکن یہ اس دین متین کے لیے تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے حرمت آنی ہی والی تھی. آگے اس کے بعد والی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سن چکے ہیں بِإِلْيَا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ مسجد اقصی کی نسبت سے اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، ایلیا بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی نام ہے اس کے. تو اس مناسبت سے سبحان الذي اسرا والی آیت پیش کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس روایت کو لائے. حالانکہ خود معراج کے واقعے کو نقل کرتے ہیں جیسے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن چونکہ وہ امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، یا جہاں ہے وہاں لاتے ہیں، یہاں نہیں لائے، دوسری جگہ پر ذکر بھی کیا مختصر طور پر. جابر بن عبداللہ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لما کذبنی قریش کنت فی الحجر، جب قریش نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو میں مقام حجر میں کھڑا ہوا. مقام حجر کہا جاتا ہے اس وقت جو پڑنالا ہے اس سے نیچے والا حصہ، اس کو حجر کہتے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کا مزار وہی، یعنی ان کی تدفین وہی ہوئی ہے، واللہ عالم. تو اس روایت کے اندر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں تشریف لا کر مکہ کے مشرکین کے سامنے ذکر کیا کہ آج رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہاں سے وہاں پہنچایا اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی، جب آپ نے بیت المقدس کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ نے اشکال کیا کہ رات کے اتنے تھوڑے سے حصے میں کس طرح جائے اور واپس آ جائے، اور قرآن نے بھی لفظ لیلن نکیرہ کے ساتھ فرمایا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین انتظام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیت المقدس فجل اللہ لی بیت المقدس یا بیت المقدس، اللہ پاک نے میرے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا. آج کی دنیا کے اندر ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، کہاں کی کہاں سے اور کتنی چھوٹی ہو بڑی کرتے ہیں زوم وغیرہ کے ذریعے. جب انسان اپنے ناقص علم کے ذریعے پیشاب پاخانے کے ساتھ اور اپنی گندگیوں کے ساتھ، اپنی بدبوؤں کے ساتھ بدن کے اندر کی انسان، ان سب کے باوجود جب یہ اللہ پاک نے اس کو چھوٹی سی عقل دی جس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، سر کو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے اعضاء تو کھلے ہیں لیکن سر کو 4 سمت سے گھیر لیا، 4 سمتوں سے نہیں بلکہ پورا دائرے سے، باہری حضرت اس سے نہیں نکل سکتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس آ گیا، اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، مشرکین پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جواب اس کو دیتے رہے. فتفقت اخبرهم عن آیاته، اس کی ساری جتنی علامتیں اور نشانیاں جو اللہ پاک نے مجھے بتلائی اور جو مشرکین نے پوچھی، وانا انظر الیہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. آگے اس کے بعد روایت میں فرمایا، یعقوب ابن ابراہیم نے اس روایت میں اضافہ کیا، لما کذبنی قریش، پہلے تھا لما کذبنی قریش، پھر اس کے بعد حین اسری بی الی بیت المقدس کے الفاظ، اور یہاں ہے کنت فی الحجر دوسرے دن. تو حین اسری بی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس کی طرف، اس وقت مشرکین نے تکذیب نہیں کی، وہاں واپس آئے اور آ کر آپ نے ذکر کیا. اس لیے مراد یہ ہے کہ اشارہ فرما دیا بیت المقدس کے سفر کے سلسلے کا. آگے اس کے بعد قاصفا ریح تقصف كل شيء فيرسل عليكم قاصفا من الريح، یہ قاصفا من الريح فرمایا سخت آندھی کو کہتے ہیں ہر چیز کو جو اکھاڑ پھینکے. تو قاصفا، اللہ پاک تمہارے اوپر کوئی آندھی بھیج سکتے ہیں جو ہر چیز کو توڑ دے، جیسے پچھلی امتوں پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے. آگے اس کے بعد والا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کا بڑا اکرام کیا. کرمنا و اکرمنا واحد، کرم اور اکرم دونوں ایک ہی ہے. مراد یہ ہے کہ یہ دونوں کلمات جو ہے ان کے معنی ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے، اپنی لغات کے اعتبار سے، اپنے وزن کے اعتبار سے یہ دونوں کلمے الگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں. یا یہ کہ باب تفعیل اور باب افعال دونوں میں تعدیہ کا مادہ پایا جاتا ہے، تو اس جگہ پر دونوں کے اندر یہ باب افعال میں بھی اکرم کا معنی بھی اکرام کرنا اور کرم کا معنی بھی اکرام کرنا، دونوں کے لیے مفہوم پایا گیا. آگے اس کے بعد ہے ضعف الحیاتی و ضعف الممات. آیت میں جو لفظ آیا ہے اذا لأذقنا تو ضعف الحیات و ضعف الممات، تو فیرسل علیکم قاصفا من الريح، یہ پہلا جملہ. اب اس کے بعد آیت میں ہے اذا لأذقنا تو ضعف الحیات و ضعف الممات، تب تو ہم ان کو چکھوائیں گے ضعف الحیات دنیاوی عذاب و ضعف الممات اور مرنے کے موت والا بھی ڈبل عذاب. تو
تفصیل فرمائی عذاب الحیات ضعف الممات عذاب الممات، موت کا عذاب یعنی دنیاوی عذاب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مشرکین پر اور اللہ کے نافرمان بندوں پر دنیاوی بھی آتا ہے، کبھی بارش زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، زلزلے آ جائے، پانی کا سیلاب آ جائے، اور اس طرح کی رات دن انفرادی زندگیوں کے اندر کہیں اولاد کے متعلق کوئی مسئلہ ہو جائے، کہیں مال و دولت کے سلسلے میں ہو جائے، یہ اس طرح کے مختلف حالات یا رشتہ داروں قریبیوں کے درمیان تعلقات میں ناخوشگواری ہو جائے، یہ سب اس طرح کی ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب الحیات۔ دنیاوی عذاب میں بھی اس طرح کی پریشانی، زندگی تنگ ہو جائے، اور ضعف الممات مرنے کے بعد والا عذاب تو ہے ہی، خلافک و خلفک سواء، آگے اس کے بعد والا جملہ ہے اذا لا يلبسون خلافک الا قلیلا، تب تو یہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے آپ کی مخالفت میں مگر تھوڑا، چنانچہ یہی ہوا، حضور کی مخالفت شروع کی اور بدر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاملات ان کے خراب کرنے شروع کیے، اور دیکھ لیا انہوں نے دنیا کے اندر بھی کہ کس کس طریقے سے حال ہوا، تو خلافک و خلفک سواء معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، آیت کریمہ میں جو لفظ ہے قُلْ كُلٌّ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتا ہے اور نأ دور ہو جاتا ہے ایک پہلو سے، کروٹ پھیر لیتا ہے، منہ مول لیتا ہے۔ ظاہراً بھی جب ایک آدمی دوسرے انسان سے بات چیت نہیں کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر منہ پھرا دیتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کا حال ہے، نبیوں کی دعوت کے اوپر بھی انہوں نے ظاہری بھی تباہت کیا اور باطنی بھی کیا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اس لفظ کا تعلق سورہ بنی اسرائیل کے آگے آیت میں آ رہا ہے، اس اعتبار سے وہ من شکلتہ، شکل کونا ہونا، شکل اختیار کرنا، یہ سب معنی استعمال ہوتے ہیں۔ آگے اس کے بعد صرفنا وجہنا، سورہ اس کے اندر کتنی مرتبہ لفظ صرفنا استعمال ہوا ہے؟ کئی مرتبہ آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اس طریقے کی آیتوں کے اندر تو صرفنا، وجہنا، پھیرنا۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے قبیلہ، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کفار یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو نہیں لے آئیں گے، او تأتی باللہ، آپ اللہ کو ہمارے سامنے روبرو لائیں، والملائکۃ، اور اسی طرح یا تو فرشتوں کو لائے، قبیلہ روبرو، جیسے اراک اللہ ارین اللہ جہرتن، یہود نے جیسے کہا تھا، مشرکین نے بھی ایسا کہا، معاینتن و مقابلتن، ہمارے بالکل سامنے، آنکھوں کے سامنے لے آئیے، مقابلے میں مقابلے کا مطلب بھی قبل، چہرے کے سامنے آنا۔ وقیل القابلۃ، دایا کو بھی، دائن کو بھی، جو بچے کو جننے کے لیے عورتوں کی مددگار ہوتی ہے ان کو بھی قابلہ اسی لیے کہا جاتا ہے لأنہا مقابلتھا، وہ اس عورت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا، اور اندر پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے، تو یہ قبول سامنے ہونا۔ خشیۃ الانفاق، انفق الرجل املق ونفق الشیء ذهب، انفاق، انفق کا معنی محتاج ہونا، چیز کا ختم ہو جانا، املق الرجل، اس اعتبار سے یہاں پر فرمایا خشیۃ الانفاق آیت کریمہ میں، محتاج ہونا، فقیر ہونا، اسی کی طرف یہاں بھی اشارہ فرما دیا ذهب۔ آگے اس کے بعد ہے قطورہ، وکان الانسان قطورا، قطور مقتر کے معنی میں ہے، بخیل ہونا، مقترن۔ آگے للاذقان، آیت کریمہ میں ہے، سجدہ وہیں پر ہے، یخرون للاذقان ویبکون، یخرون للاذقان، خر یخر جھکنا، یخرون للاذقان، ذقن کی جمع اذقان، چہروں کے بل گریں گے، اس لیے کہ ذقن ٹھڈی کہتے ہیں تو ٹھڈی وہیں چہرے ہی کا آخری جز ہے نیچے۔ آگے مجتمع اللحیین، لحیین، یہ دو حصے ملتے ہیں ہڈی کے نیچے ٹھڈی کے پاس، اس کو کہتے ہیں واحد ذقن، اور مجاہد نے فرمایا آگے اس کے بعد موفورا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جہنم ان کے لیے پورا بدلہ ہے ان کے گناہ کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا معاف کرنا چاہا یہ، یعنی جہنم میں ان کے گناہ کی مکمل سزا کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا ہے۔ اب کسی کو اس سزا میں تخفیف ہو جائے، الگ الگ اعتبارات سے وہ الگ ہے، لیکن جہنم میں ذاتی اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ جتنا گناہ اس سے زیادہ سزا نہ دے سکے، اتنی سزا نہ دے سکے، اس سے کم دے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔
آگے اس کے بعد موفورا وافرا طبیعن، آیت کریمہ میں آگے طبیعہ کا لفظ بھی موجود ہے، اس طبیعہ کے لفظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ الگ الگ کلمات استعمال ہوئے ہیں، آپ تراویح کے اندر اس کو سن چکے ہیں۔ تو ثم لا تجد لکم علینا طبیعہ، پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے تجدو لکم، ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ سائرن، طبیعن سائرن کے معنی میں، اور سائر کا معنی ہے اصل دیت طلب کرنے والا یا بدلہ لینے والا۔ تو دو مفہوم ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ جب تمہیں عذاب دیں گے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، یا اللہ تبارک تعالیٰ سے نعوذ باللہ کوئی بدلہ طلب کرنے والا کہ آپ نے ان کو کیوں مارا، ان کو کیوں سزا دی، آپ ان کو کیوں یہ کر رہے ہیں۔ لا تجد لکم علینا بہ طبیعہ، اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی تمہاری دیت طلب کرنے والا، بدلہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ سن چکے ہیں سورہ، آگے اس کے بعد والی سورہ کہف آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس سے پہلے کہ جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے باغ کو ہلاک کیا تو کوئی اس کے باغ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اور منتصر، وہ خود بدلہ لینے والا نہیں تھا، یعنی اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ خود بدلہ لے، اور نہ باہر سے کوئی آئے جو اس کی طرف سے انتقام یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پر نعوذ باللہ کچھ کرے۔ اللہ کی ذات عالی یہ طبیعن سے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ سائرن سے یہی مراد لیا، دیت وصول کرنے والا، اس کی موت کو طالباً للثأر منتقما، نیچے لکھا ہے تو سار کا منع یہی دیت، اور منتقما انتقام لینے والا۔ آگے اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں نصیرن، مدد کرنے والا، اسی کا معنی طبیعن کا۔ خبت، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب بھی وہ بجھ جائے گی جہنم کی آگ، دنیا میں ہوتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں بھی ایسا ہوگا۔ آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں لا تبذر کا معنی ہے لا تنفق فی الباطل، ناجائز چیزوں کے اندر، حرام چیزوں کے اندر اپنا روپیہ خرچ مت کر۔ قرآن نے جو فرمایا ولا تبذر تبذیرا، وہی اخلاقیات والی جو آیتیں ہیں تیسرے چوتھے رکوع میں۔ آگے اس کے بعد فرمایا ابتغاء رحمت، روزی کی تلاش میں، یہاں ابتغاء رحمت آیت میں جو فرمایا اس سے مراد روزی کی تلاش ہے۔ آگے اس کے بعد مسبورہ، ملعونہ، مسبور کا لفظ جو آیت کریمہ میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بھی ہے لعنت والا۔ لا تخفو ولا تخفو ما لیس لک بہ علم، تو وہ بات مت کہہ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ فجاسو خلال الدیار، یہ رکوع میں پہلے آیا ہے، جاسو تیمم قصد کرنا۔ آگے آیت میں لفظ ہے یجزی الفلک، کشتی چلانا، اسی کو فرمایا یجری فلک، اس کو چلا دے۔ یخرون، چہرے کے بل گرنا، یہ آ چکا ہے اس سے پہلے۔ یہ مختلف کلمات ہے، ان کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے معانی ذکر فرمائے۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو۔ امر کا لفظ ہے، ایک تو اس کا امر ہے اور ایک امیر کا لفظ بھی باب سمیع سے بھی آیا ہے۔ یہاں چونکہ ہماری قرات میں امرنا ہے تو امرنا مترفیہ، ہم اس کے مترف اطراف خوشحال لوگ اور حد سے تجاوز کرنے والے، تو امرنا مترفیہ، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ امر کا لفظ ذکر کیا، اب امر کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ حکم دیا، مراد یہ کہ ہم نے ان کو اس طرح کیا، بستی والوں کو ہم نے، اکابر مجرمیہ جو تھے بڑے سردار تھے، ان کو ہدایت کی باتیں نبیوں نے پہنچائی، نہیں مانی، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو بے گناہ ہلاک نہیں کرتے ہیں، بستی کے اندر لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نبی کے ذریعے رکاوٹ ہوتی ہے، یا بستی میں شریف اور اچھے لوگ ہو، فلولا کانت قریۃ آمنت فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، اس قسم کے لوگ ہو تو اس سے رک جاتا ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے، جب قوم کی تباہی آتی ہے تو اللہ پاک ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ گناہ سے باز آنے کی نبیوں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے کوششیں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی قسمت میں ہی وہ نہیں ہے، نبی کے کہنے کے بعد بھی، تو پھر اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ ڈھیل دیتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اور پھر وہ گناہ کے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ تفسیر تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ تفسیر تو ذکر نہیں فرمائی، البتہ اس کے بعد دوسری جو تفسیر ہے امیر،
قرات، اس امیرہ کے اوپر گفتگو کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیرہ کب بولا جاتا ہے؟ قال كنا نقول للحي اذا كثروا في الجاهليه، جاہلیت کے اندر جب کسی بستی کی آبادی، کسی قبیلے کی آبادی بہت بڑھ جاتی تھی، ماشاء اللہ ہوتی تھی ٹیم، تو امیر بنو فلان یہ کہا جاتا تھا، بنی فلاں کی کثرت ہو گئی۔ امیر کا منع یہاں کثرت اولاد، ان کی تعداد بڑھ گئی۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان وقال امر، ہماری قرات میں تو امر ہی ہے، لیکن دوسری قرات کے اندر امیر ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اچھا یہاں امر لکھا ہے لیکن صحیح نسخہ ہے امیر، دونوں قرات ہیں، امر بھی ہے امیر بھی ہے۔ حمیدی نے سفیان سے جو نقل کیا وہ امیر کسرے کے ساتھ نقل کیا ہے، اور دوسرے کچھ نسخوں کے اندر امیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ دونوں لغات ہے، اس لیے والفتح قرأ الجمہور علیہ، لیکن جمہور نے یہی پڑھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر پڑھا ہے۔ خیر دونوں قرات ہیں، ہر ایک کو اختیار ہے۔ آگے اس کے بعد ذریۃ من حملنا معہ انہ کان عبدا شکورا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، ذریۃ من حملنا معہ، یہ نسب کے ساتھ ہے بدل کے طور پر وکیلا، لا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا، تم میرے علاوہ کسی کو کارساز مت کرو ان اولاد میں سے جن کو ہم نے اٹھایا، ذریۃ من حملنا معہ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو روایت پیش کرتے ہیں، روایت مشہور ہے، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ لمبا قصہ ذکر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، اور فرفیع الیہ الذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے وہ یا کچھ رفیع مجہول ہے تو فرفیع الیہ الذرا، گوشت دیا اس کا بدل، یعنی گوشت میں سے بھی ہاتھ کا گوشت دیا، زرا والا گوشت حصہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، فنحش منہا نحشتن، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوچا، منہ سے کھینچا، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، وہل تدرون مما ذلک، اور تم جانتے ہو یہ کیوں، یجمع الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب اولین اور آخرین کو، کوئی باقی نہیں رہے گا، فی صعید واحد، ایک میدان کے اندر، یسمعہم الداعی، داعی ان کو سنائے گا، وینفذہم البصر، اور نگاہیں ایک دوسرے کی ایک دوسرے پر نافذ ہوگی، کوئی بات کسی دوسرے کی ایک سے مخفی نہیں ہوگی، یسمعہم الداعی، حضرات محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو منادی پکارے گا یا ایک انسان جو جواب میں کوئی بات کہے گا، داعی ان سب کو ان چیزوں کو سنائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہوگی کہ سب ایک دوسرے کی باتیں سن لیں گے، اور ینفذہم البصر سے بھی مخلوقی مراد ہے، کچھ حضرات نے اسما کا معنی لیا ہے۔ آگے اس کے بعد ہے وینفذہم البصر، نگاہ ان پر نافذ ہوگی ایک دوسرے پر، کچھ حضرات نے نگاہ سے مراد یہاں اللہ پاک کی نگاہ مراد لی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو سب پر محیط ہی ہے، انسانوں میں آپس میں یہ ہوگا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جیسے آپ جانتے ہیں جو لوگ رشوت لیتے ہیں تو انفرادی طور پر لیتے ہیں، سب کے سامنے نہیں لیتے ہیں، وہاں یہ ہوگا کہ سب کا سامنا ہوگا، اور علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے ہر ایک کی حساب کتاب، اسی لیے تو روایتوں میں دعائیں مانگی گئی کہ جب آپ حساب کتاب کے لیے سب کو کھڑا کرو تو ہمیں اس وقت رسوا مت فرمانا، یہ اس طرح کی جو دعائیں ذکر کی گئی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بھی انسانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ وتدنو الشمس، سورج قریب ہوگا، فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون، سورج کتنا قریب ہوگا، دوسری روایتوں میں 1 میل کا لفظ فرمایا، اب یہ 1 میل سے مراد 1 میل کی مسافت ہے تو بھی بہت بڑی، اور کچھ لوگوں نے تو کہا کہ میل سے مراد سوربا نانی میں ڈالنے والی جو چھوٹی سی سلائی ہوتی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، لیکن اگر مسافت میں 1 میل ہو، اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہم سورج بھائی سے یہاں نیچے بیٹھے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے جو گرمی، آج بھی صبح سے ہی گرمی کس طریقے سے ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج جب یہ گرمی اپنی ڈال رہا ہے تو اس وقت جب کہ 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ ہی حفاظت فرمائے، بہت برا حال ہوگا۔ یہاں ہم اتنی چھوٹی چیز کے اندر گرمی برداشت نہیں کر رہے ہیں، فیبلغ الناس من الغم والکرب، لوگوں کو غم اور پریشانی، ایک تو یہ کہ حساب کتاب شروع نہیں، اور شروع ہونے کے بعد کیا ہوگا اس
کا بھی غم لاحق ہوتا ہے. ما لا یطیقون ولا یحتملون، جس کی لوگ نہ طاقت رکھ سکیں گے نہ برداشت کر سکیں گے. فیقول الناس، لوگ آپس میں کہیں گے الا ترون ما قد بلغکم، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو جو مصیبت اور تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، پریشانی پہنچ رہی ہے. الا تنظرون من یشفع لکم، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کسی کو کہ جو ہمارے رب کے پاس سفارش کرے. فیقول بعض الناس لبعض، چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے علیکم بآدم، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیے. فیأتون آدم فیقولون، سب کے سب لوگ جائیں گے اور کہیں گے انت ابو البشر خلقک اللہ بیدی، آپ ابو البشر ہو، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. کما یلیق بشانہ، کچھ مفسرین اور کچھ محدثین نے تشریح کی بغیر کسی واسطے کے. ہم لوگوں کا تو واسطہ ہے مادہ منویہ کے واسطے سے، ماں باپ کے ملنے کے واسطے سے، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ پاک نے آیت کریمہ میں بھی ذکر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. خصوصی توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رہی اور آپ کے واسطے سے حضرت انسان کی طرف، سارے انسانوں کی طرف. تو اللہ پاک نے آپ میں اپنی روح پھونکی. وہ امر الملائکۃ، اور فرشتوں کو حکم دیا فسجدوا له، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. یہ تعریف کرنی پڑتی ہے کسی کو کسی کام کے لیے جانے کے وقت، چاہے صحیح کلمات میں تعریف کرو، چاہے برائی، چاہے مبالغہ آرائی میں کرو، لیکن کرنی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچی اور صحیح تعریف کے لیے سورہ فاتحہ عطا فرمائی کہ اللہ پاک کی صحیح تعریف کی جا سکے. یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے الا تنا اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے سفارش کیجئے. الا ترى الی ما نحن فیہ، کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جس پریشانی میں ہم ہیں. الا ترى الی ما قد بلغنا، جو مصیبت ہمیں پہنچی. فیقول آدم، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، حق سبحانہ و تعالی آج کے دن غضب کے ساتھ ایسے ہیں لم یغضب قبلہ مثلہ، اس سے پہلے اس طرح کا غضب اللہ پاک کا نہیں تھا. ولم یغضب بعدہ، اور اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. آج کا دن حساب کا دن ہے. انہ قد نہانی عن الشجرہ، اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں تمہاری سفارش کے لیے آؤں اور شاید اللہ پاک مجھ سے میرے عمل کا پوچھ رہے ہیں. ایسا ہوتا بھی ہے، کوئی کسی کی سفارش لے کر جاتا ہے کہ تو کون آیا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہے، ان کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے حضرات، لیکن اور وہ گناہ جو دنیا میں نہیں ہوا تھا اوپر ہوا تھا اس گناہ کی طرف اشارہ کریں گے، اس لیے کہ تخلیق تو اللہ کی ہے. اللہ پاک یہ پوچھیں کہ آدم تمہیں میں نے جنت میں منع کیا تھا پھر بھی تم نہیں رکے اور تم نے وہ دانہ کھا لیا، درخت کے پاس پہنچ گئے. فعصیتہ، میں نے نافرمانی کی. نفسی نفسی نفسی، آج میں تمہارا کوئی جواب نہیں دے سکتا، مجھے اپنے نفس کا فکر ہے. تین مرتبہ یہ جملہ فرمائے گی اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کے پاس جاؤ. اذهبوا الى نوح، ہے تو ابا پھر اس لیے کہا کہ جاؤ بیٹے نوح کے پاس جاؤ. فیکون نوحا، سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں بھی یہی ہوگا. ان کی تعریف میں بھی لوگ کہیں گے. اب یہ تعریف میں کہیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے اس وقت سکھلائی جائے گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھلایا گیا. انک انت اول الرسل، آپ رسولوں میں سب سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو شرک اور کفر چلا، آدم علیہ السلام توحید لے کر آئے، اس میں جو آمیزش ہو گئی شیطان نے ان کے پاس آ کر بتلایا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے قصص النبیین کے دوسرے حصے میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اول الرسول الی اہل الارض، آپ رسولوں کے اعتبار سے طوفان نوح کے بعد، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد توحید کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول آئے. وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ پاک نے اپنی کتاب میں آپ کو عبد شکور بھی فرمایا. اشفع لنا الی ربک، لہذا آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے. الا تری الی ما نحن فیہ فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، سن چکے ہیں، ولم یغضب بعدہ، آج کے بعد کبھی بھی نہیں ہوں گے. وانہ قد کانت لی دعوۃ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی اور میری وہ دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا دعوتها علی قومی، میں نے جس کو میری قوم کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ لیا. یہاں یہ ہے. اور دوسرے کچھ حضرات نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کا سوال کر لے تو کیا جواب دیں گے. خیر، حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ مجھے ایک دعا دی تھی، میں نے اس دعا کو استعمال کیا. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا میں، یعنی میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. اب میرے پاس دعا رہی نہیں. نفسی نفسی نفسی، میرے اپنے نفس کے متعلق مجھے خطرہ ہے. اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی ابراہیم. خلیل الرحمن کا بھی اضافہ کچھ روایتوں میں ہے. فیتون ابراہیم، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں کہیں گے انت نبی اللہ و خلیل، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہے.
اور من اہل الارض زمین والوں میں اشفع لنا الی ربک آپ سے زیادہ اللہ کا خلیل کوئی نہیں، یعنی خلیلیت کی صفت، حبیبیت کی صفت میں تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشفع لنا الی ربک لا ترى الی ما نحن فیہ فیقول لهم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وانی قد كنت كذبت ثلاث كذبات. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے 3 چیزوں کا صدور ہوا ہے. آپ نے یہاں روایت کے اندر اس کو کذبات سے تعبیر کیا، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا، توریہ ہے. چنانچہ پہلے فرمایا انی سقیم کا لفظ، دوسرا بل فعلہ کبیرہم ھذا فرمایا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو توڑا تھا، اس کے باوجود فرمایا کہ بل کبیرہم ھذا. اچھا، اور تیسرا آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا ہی ہے اختی. جب مصر کے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا بھی تھا کہ روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس وقت مومن نہیں ہے. اس ایمانی وصف میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور تعریف کی اس سے، یعنی سیدھا تو یہ لفظ کہا کہ میری بہن ہے، لیکن مراد یہ لیا. خیر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان 3 جو باتیں ہوئی، اس کو حدیث شریف میں کذبات سے ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر فرمایا، چونکہ غضب خداوندی کا استحضار تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آج کے دن کے غضب کا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کس کو استحضار ہوگا، اس لیے آپ کی زبان سے اس وقت لفظ کذب تو نکلا کہ میں نے تو 3 جھوٹ بولے تھے. اپنے بچاؤ کے لیے بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ سفارش کرنے کے لیے ان کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے دیکھو ان کا اور میرا معاملہ ایسا ہے، اور اس طریقے سے اپنی کمزوری بتلائیں گے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی کہیں گے جو صحیح نہ ہو یا ہو لیکن کچھ مبالغہ آ رہی ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ظاہر میں وہ کذب تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لفظ استعمال فرمائیں گے ذکرہن ابو حیان. ابو حیان اس روایت کے راوی ہے، یحییٰ ابن سعید راوی ابو زرعہ سے نقل کرتے ہیں روایت کے اندر، اور اس کے اندر یہ موجود ہے. روایت میں یہ بھی اس کے بعد بھی ہے، پوری عبارت جو نیچے محشی نے ذکر کی، انی سقیم والی آیت بھی، بل فعلہ کبیرہم والی بھی، اور وقولہ لسارۃ ہی اختی، اس کو بھی نقل کیا. ابو حیان نے اس کو پورا نقل کیا. خیر، ابراہیم علیہ السلام کی ان 3 کذب کی طرف حقیقت میں کوئی کذب نہیں ہے. انی سقیم فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا اور فرمایا انی سقیم. چونکہ قوم ستارہ پرست تھی تو یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے اپنے ستارے کے ادھر ادھر کا علم رکھا، نچھتر کا، آپ جانتے ہیں چوگڑیے بولتے ہیں گجراتی میں، ہندوستان میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف دیکھا اور یہ لوگ سمجھے کہ اس بنیاد پر ہو. بل فعلہ کبیرہم میں بھی آگے کچھ جواب دے دیا، لیکن ظاہر میں تو کذب کی شکل تو بنتی ہی تھی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا. خیر، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جس پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. دین اسلام کے لیے ہی آپ نے توریہ فرمایا تھا. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى موسیٰ بھائی فیأتون موسیٰ فیقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ. آپ کو صفت تکلیم سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اشفع لنا الی ربک، ہر ایک نبی کی الگ الگ خصوصیت ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اما تری الی ما نحن فیہ، جس میں ہم ہے، فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ وانی قد قتلت نفسا لم اومر بقتلها. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے کپتی کو میں تھوڑا سمجھانے گیا اور زور سے لگ گیا اور فقدا موسیٰ علیہ ہو گیا، اس لیے اب آج مجھ سے اس کا سوال ہو تو میں جواب نہیں دے سکوں گا. نفسی نفسی نفسی. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں اذهبوا الى غیری، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی اور آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ بھی لی. فلن اکون ظہیرا للمجرمین بھی فرما دیا کہ میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. اذهبوا الى عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے. فیأتون عیسیٰ فیقولون یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتہ التی کلمتہ القاها الى مریم وروح من. یہ کچھ کلمات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. لفظ کلمہ کن سے ان کی تخلیق ہوئی، اس نسبت سے وہ کلمۃ القاها الی مریم فرمایا. وروح من، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ ماں اور باپ کا توسط نہیں ہوا ہے تولد میں، اس نسبت سے براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نفخ ہوا، اور اس نفخ کے اندر پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا. اس چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سورہ آل عمران کے شروع میں یہ جو آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرمایا گیا،
نجران کے نصارہ کا ایک بڑا وفد آیا تھا اشکال کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 1 مہینہ ان کو ٹھہرایا. عیسائیوں کا ایک وفد یہاں بھی آیا تھا اور آنے کے بعد ان کو یہاں ہفتہ 10 دن ٹھہرنا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں کچھ اسلام کے متعلق سیکھنا ہے، لیکن عمومی طور پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ تو مستشرقین کی جماعت ہی ہے. یہ آتے ہیں اور کچھ اشکال کو تازہ کرنے ہی کے لیے آتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی. ہماری طرف سے دعوت کے طریقے بھی وہ نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا، احمدآباد سے وہ لوگ آئے تھے، میں نے کہا کہ نجران کے عیسائیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک مسجد میں ٹھہرایا تھا اور قرآن کریم کی پوری سورت نازل ہوئی تھی. مجھے اصل ان کو وہ سورت بتلانی تھی تاکہ اس کو وہ پڑھیں. تو میں نے کہا کہ آپ آئے ہیں یہاں پر کچھ پوچھنے کے لیے، تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ سورہ آل عمران کو پڑھیں. گجراتی میں بھی ہمارے یہاں تفسیر ہے، انگلش میں بھی ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو ہم لوگوں سے پوچھیے. اور اس طریقے سے ہفتے تک رہے وہ. اس درمیان میں انہوں نے تھوڑا کچھ عربی سیکھنے کے لیے آئے تھے، تھوڑا کچھ اور اسلامی مسائل پوچھتے تھے، لیکن مقصد اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ اور ٹھہریے، لیکن خیر مجھے جو بتلانا ہے کہ جب ان کو میں نے کہا کہ ہمارے نبی نے آپ کے لوگوں کو، آپ کے مذہبی لوگوں کو مسجد میں 1 مہینہ ٹھہرایا تو اس کو بہت تعجب ہوا. مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو اس کو تعجب ہے. تو اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کی صورت میں ہے. تو انگلش جو قرآن ہمارے پاس تھا وہ ان کو دیا اور یہ کہا کہ اس کو آپ پورا کر لیجئے. خیر ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کو بتلایا گیا. خیر تو یہ کلمات جو کتاب اللہ نے ذکر فرمائے، آیات محکمات اور متشابہات، یہ متشابہات میں سے ہے. کلمۃ القاها الی مریم وروح من، یہ اس کو سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اس میں ابنیت آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ان صفات سے ان کو نوازا. جب ان کے باپ نہیں ہے تو اللہ پاک نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران میں. ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا ایک جگہ پر کہ میں عیسیٰ ہوں، انگریزوں کے زمانے میں، شاید یہی مرزا غلام محمد قادیانی ہی پر بات ہوئی. تو یہ بہت خوش ہو گیا اور مناظرہ کرنے والا لیکن پادری تھا عیسائی. اس نے کہا کہ اگر تو عیسیٰ ہے تو قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات ذکر کی ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کر کے دکھلا. اب کہاں جائے حضرت، کر تو سکتا نہیں تھا. تو ادھر ادھر کے بہانے کرتے بہت آتے ہیں، دور کی تعویل کرتے بہت آتی ہے، ادھر ادھر کر کے گپلے مار دیے اس نے. خیر تو یہ کلمات ہیں جو عیسائیوں کو آج بھی دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. وَكَلَّمْتُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اللہ فی المہدی طبیہ، اور آپ نے گہوارے میں بچے ہونے کی شکل میں بات کی. اشفع لنا، ہمارے لیے سفارش کیجیے. اللہ تعالیٰ الی ما نحن فی، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کس مصیبت میں ہم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہی جواب دیں گے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. اچھا، لیکن ولم یذکر ذنبا، عیسیٰ علیہ السلام کی روایت میں کوئی ذکر یہ نہیں کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن محشی نے مسند احمد اور نسائی کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی اور یہ فرمایا کہ اتخذت الہا من دون اللہ، چونکہ قرآن کریم میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. تو شاید اس کی طرف اشارہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ پوچھ لیں، حالانکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تو قصور ہے نہیں، آپ نے تو کہا نہیں تھا. اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب روایت میں مذکور نہیں ہے کوئی گناہ تو اس کو ایسے ہی رکھا جائے. یہ ان کی جزوی فضیلت ہوگی دیگر انبیاء کے مقابلے میں. اذهبوا الى غیر اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضرت انس کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ پاک نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. فیاتون محمدا، اب سب کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فیقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہے اور آپ کے اوپر نبیوں کی نبوت ختم ہوتی ہے. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اشفع لنا الی ربک، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے. الا تری الی ما نحن فیہ فانطلق، حضور فرماتے کہ میں اللہ پاک کی طرف تشریف لے جاؤں گا. فآتی تحت العرش، اور میں عرش کے نیچے پہنچوں گا. فاقع ساجدا لربی، میں اپنے سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں اللہ پاک کی طرف سجدے میں آ جاؤں گا. اور آگے جو جملہ ہے ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کھول دیں گے اپنی حمد اور اپنے حسن ثنا، اپنی اچھی تعریف میں سے، شیئا لم یفتح علی احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے اوپر وہ القاء نہیں فرمائے اور میرے اوپر بھی ابھی ہی وہ القاء ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہوں گے جو آج تک ہم نے نہیں سنے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا میں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اس کی صفات کا تو کل یوم ہوا فی شان۔ انسانی صفات تو یہ ہے کہ چند صفات کا وہ محور ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ان صفات کا استحضار ہوتا ہے، کسی میں سخاوت، کوئی کسی علم میں کامل ہے، کوئی عمل میں کامل ہے، کوئی کسی اور چیز میں کامل، تو خیر مطلب یہ کہ ہے کوئی کرکٹ میں ہے، کوئی فلانے میں ہے، کوئی سیاست میں ماہر ہے، کوئی سخاوت کے اندر، تو ہر انسان کے ایک بڑا وصف ہوتا ہے جو کثرت سے اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حال نہیں ہے، کل یوم ہوا فی شان، دن بڑھتے جاتے ہیں، رات بڑھتی جاتی ہے، اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا نئے نئے ظہور ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ الگ ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ الگ ہوا، قوموں کے ساتھ الگ ہوا، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شان، ہر چیز علامت روزانہ، کہیں ایکسیڈنٹ ہو، کہیں اس کے اندر بھی عجائبی، کہیں کوئی اور چیز ہو اس کے اندر عجائبی، کہیں بارش ہو، یہ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے فرمایا ہے کسی کو اونچے لاتے ہیں، کسی کو نیچے لاتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی وہ تعریف کوئی پوری ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور یہ میرے لیے اللہ پاک نے اسی وقت کھولا ہوگا۔ یہ چیز علم غیب، جو غیب میں ہے اللہ کے پاس، نبی علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ ثم یقال یا محمد ارفع راسک، پھر فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل تؤتہ، آپ مانگیے آپ کی بات پوری کی جائے گی، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قابل قبول ہوگی، فارفع راسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور یہ کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی۔ یہاں اب روایت میں تھوڑا رخ مڑ گیا ہے، ایک تو شفاعت کبریٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے سفارش کریں گے، وہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے باری تعالیٰ حساب کتاب ان کے لیے آپ شروع فرمائیے، سب لوگ پریشان ہیں، تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہاں تک تو شفاعت کبریٰ ہے کہ سب کے لیے، پھر اب جب حساب کتاب شروع تو اب ہر نبی میں ہمت ہوگی اور ہر نبی اپنی اپنی امت کی سفارش کریں گے، اس موقع پر آپ بھی اپنی امت کی سفارش کریں گے، اس لیے کہ امت بھی بڑی ہے، 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کی شفاعت اور اس کے لیے سفارش کرنا بھی بڑا عجیب ہوگا۔ فیقال یا محمد ادخل من امتی کا ملا حساب علیہم، اس لیے اب وہ بات پوری ہو گئی پہلے والی، اس لیے کوئی اشکال نہ کرے کہ یہ تو شفاعت کبریٰ ہو رہی تھی سب کے لیے اور اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، یہاں راوی نے روایت کے اندر دو روایتوں کو ادھر ادھر ملا دیا ہے، خلط ملط کر دیا ہے، اس نسبت سے اس روایت میں یہ ہوا ہے۔ کتاب الانبیاء میں اس حدیث کی جہاں تخریج کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، امام مسلم اور امام ترمذی نے بھی حدیث شفاعت کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہاں پر بھی اب یہاں سے رخ مرا جا رہا ہے، یا رب امتی، حضور اپنی امت کے لیے فرمائیں گے، فرمایا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے داہنی جانب سے آپ ان حضرات کو لے جائیے، جنت میں داخل کیجیے۔ آپ سن چکے ہیں سبق وکاشہ، حضور نے فرمایا کہ 70,000 بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو عکاشہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا شمار ان میں سے ہو، آپ نے فرمایا کہ تمہارا شمار ان میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سبقت لے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا روایتوں میں ملا تطیرون، جو لوگ کسی قسم کی بھی کوئی تعویذات اور کوئی چیز نہیں کرتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پاک کی ذات عالی پر بڑا مضبوط ہے، ہماری طرح نہیں ڈاما ڈول، ذرا کچھ ہوا تو ادھر سے ادھر چلے گئے کسی کے پاس۔ بڑے سے بڑے نیک اور پرہیزگار لوگوں کے گھروں میں بھی اندرونی حالات شرک کے بہت خطرناک ہے، عورتیں مردوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی ہے اور گھروں کے اندر سے عورتیں اس طرح کی چیزیں کرتی ہے، دیوبندیت میں بھی اب یہ چیزیں آ گئی ہے، تو یہ ملا حساب علیہم، یہ وہ حضرات ہے جنہوں نے کوئی تعویذ کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں کی ہوگی، جنتر منتر کچھ نہیں کروایا ہوگا، اللہ کی ذات عالی پر ہی اعتماد۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فلاں بابا کی درگاہ پر جائیے اور وہاں یہ کیجیے وہ کیجیے اور اس طرح کی چیزیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹروں میں بھی اب جو آیورویدک ڈاکٹر ہے، ایک صاحب نے آ کر سنایا، ان کی اہلیہ کو یہ کہا کہ روزانہ آپ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت اس طرح کھڑے ہو جائیے اور یہ اس طرح کی چیزیں کیجیے، مراد وہی سوریہ پوجا۔
सूर्य नमस्कार, इस तरह की शक्लें, तो इसको सोचा जाए। हमारी औरतें समझती है कि डॉक्टर ने कहा तो ये भी दवाई का जुज होगा, इसलिए कि अकीदे और ईमान तो पुख्ता होता नहीं है। तो खुद मुसलमानों में भी इस तरह के लोग होते हैं। कल ही किसी एक साहब ने भेजा गंदे पानी के अंदर मुसलमान किसी बुजुर्ग की दरगाह के पास, इंतहाई गलीज और गंदा पानी जो नजर आते ही है, लेकिन लोग गुसल करते हैं, पीते हैं, तबर्रुकन ले जाते हैं। वो पूछने वाला पूछता भी है सिंध का है, पाकिस्तान के। ये इस तरह की जहालतें हैं। तो मल्ला हिसाब अलैहि, ये वो हजरात होंगे जो इस किस्म की किसी चीज में मुब्तला नहीं होंगे। महज अल्लाह की ज़ात आली पर एतमाद उनका होगा। जायज़ है तावीज़ बनाना और ये इस तरह की चीज़ें, लेकिन आजकल एक चीज़ नई निकली है, फोटो आपका दे दो, व्हाट्सएप से भी अब फोटो पहुंच जाता है। इंग्लैंड में एक बापू साहब थे, फूंक मारते थे मोबाइल से, और सामने वाला तुम मोबाइल का रिसीवर सामने रखो, पहले की बात है, इंतकाल कर गए वो, और वहां जाता था। अलग अलग इनके पास होते थे। खैर जैसे बेवकूफ़ बनाए, इस तरह बेवकूफ़ बनने के लिए उम्मत तैयार है। रोजाना नए नई चीज़ें आती ही रहती है। अल्लाह ही की पनाह सजदा करती है, औरतें भी मर्द भी, और बिला तकल्लुब ये सजदा करने देते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। कहाँ इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब जिसके अंदर अल्लाह की तौहीद और वहदानियत, और कहाँ शिर्क की इस तरह की आमेजिश है। अच्छा, तो ये जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। वहम शुरकाउन्नासु फीमा सिवा ज़ालिक मिनल अब्वाब, बाकी दरवाजों से भी दाखिल होंगे, लेकिन ये एजाज होगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक से कहा जाएगा, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दाखिल तो किसी एक दरवाजे से ही होना होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा है कि जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, अबू बकर तुम उनमें से होंगे। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फिर आपने फरमाया इन्नमा बैनल मिस्राअैन मिन मसारिइल जन्नति कमा बैन मक्कत व हिम्यर औ कमा बैन मक्कत व बुसरा, जन्नत के दरवाजों के 2 पद के दरमियान इतना फासला होगा, कमा बैन मक्कत, जितना के मक्का मुकर्रमा और हिम्यर के दरमियान, यमन का इलाका, औ कमा बैन मक्कत व बुसरा, या जैसे मक्का मुकर्रमा और बुसरा है, शाम का शहर। कुछ लोग बसरा बोलते हैं, तो बसरा का तो वजूद ही नहीं था उस वक्त। हजरत उमर फारूक के ज़माने में कुफा बसरा वजूद में आए फौजी छावनियों के तौर पर, इसलिए ये मुल्क शाम का है। अब ये दो जवाब दिए, इसका क्या मतलब? रावी हजरात और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो हिम्यर के इलाके वाले थे, उन्होंने जब सवाल पूछा तो उनके लिए मक्का और हिम्यर का फासला उनको मालूम, इसलिए कि वहीं से वो आए हैं, तो वो बतला दिया। और जो लोग शाम के इलाके से आए, शिमाल से, तो उनको बुसरा और मक्का बतलाया। तो मक्का मुकर्रमा से बुसरा और मक्का मुकर्रमा से हिम्यर, ये दोनों की तरफ इशारा करके बतलाया। हासिल ये है कि जन्नत के दरवाजों के 2 पद के दरमियान का इतना फासला, तो खुद दरवाजे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे? कुछ लोगों ने इश्काल किया कि बड़ा दरवाजा बद्दा मालूम होता है। उसका जवाब दिया कि बड़ा दरवाजा बड़े मकान के हिसाब से होता है। छोटा मकान है तो छोटा दरवाजा होता है, बड़ा मकान होता है तो बड़ा दरवाजा। जन्नत जब इतनी वसी और अरीज होगी तो उसके लिए ये दरवाजा भी इसी एतबार से होगा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।